بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر میلاد مقدس کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے برادر طریقت محترم قبلہ بھائی محمد ناصر علی سیالوی صاحب نے اپنے برادران اور احباب کے ساتھ مل کر جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامانہ تعلق اور رشتے کے اظہار کے لیے اور ہمارے اس تمام شہر کو ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات سے فیض یاب کرنے کے لیے اس بابرکت محفل میلاد اقدس کا اہتمام فرمایا، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ گفتگو کے لیے مجھ طالب علم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کہ جو مبارک واقعات، امور و معاملات ہیں، ان سے شرف اور فیض حاصل کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہی محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اس زمانے میں ہے جو زمانہ تمام اولین و آخرین کے زمانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ زمانہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جامع ترمذی، تقریباً تمام کتب حدیث کے اندر صحیح السند حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام زمانوں میں سب سے افضل زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی۔ زمانہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، زمانے کا بھی پہلے وجود نہیں تھا، وقت اور ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الخلق میں حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کہ یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ پاک کی مبارک ذات تھی، اللہ پاک کی مبارک صفات تھیں، اور اس کریم کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں تھی۔ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات اور اس کی مبارک صفات، باقی تمام کی تمام چیزیں اس وقت وجود میں آئی ہیں جب خلاق عالم نے پیدا فرمایا ہے۔ تو زمانہ جو ہے وہ نہ اللہ کی ذات ہے، نہ اللہ پاک کی مبارک صفات میں سے کوئی صفت ہے۔ زمانے کا تعلق بھی عالم خلق کے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ پاک کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے۔ تو جب سے اللہ پاک نے زمانے کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر اب زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ازلی اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا ہوتی ہی نہیں، ما لا ابتدا لہو فہو ازلی۔ تو ازلی صرف اللہ پاک کی ذات و صفات ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں فانی ہیں۔ زمانہ ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ جیسے جب سے اللہ پاک نے جنت کو پیدا فرمایا اب جنت ابد الآباد تک موجود رہے گی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، زائل نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، جنت کو کوئی زوال نہیں، اس نے ابد تک ہمیشہ موجود رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے عالم نار اور جہنم پہلے نہیں تھی، خلاق عالم نے پیدا فرمایا جہنم موجود ہو گئی، اس وقت موجود ہے۔ اب جہنم نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، وہ ابدی چیزوں میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی۔ اسی طرح روح جو ہے، روح کا تعلق بھی عالم بقا کے ساتھ ہے۔ روح بھی پہلے موجود نہیں تھی، چاہے ہم انسانوں کی روحیں ہیں، فرشتوں کی روحیں ہیں، جنات کی روحیں ہیں،
باقی حیوانات اور مخلوقات کی روحیں ہیں تو روح امر ربی ہے، روح بھی پہلے موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا امر ہوا موجود ہو گئی، اب روح کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، روح کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بالکل جس طریقے سے روح کا تعلق عالم بقا کے ساتھ ہے، جنت، نار، جہنم، بالکل اسی طریقے سے ٹائم، وقت اور زمانہ جو ہے یہ بھی پہلے موجود نہیں تھا۔ جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وقت کا سلسلہ جاری ہو گیا، موجود ہو گیا، اب کبھی بھی وقت ختم نہیں ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، جب سے ٹائم، وقت، دہر اور زمانے کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ابد الآباد تک خیر القرون کرنی، تمام زمانوں کے اندر وہ زمانہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے جس زمانے میں اللہ کا محبوب عالم دنیا میں موجود اور جلوہ گر ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی دنیاوی حیات طیبہ چند دن کم 63 سال ہے، تو یہ جو چند دن کم 63 سال کا مبارک زمانہ ہے، یہ اولین و آخرین کے زمانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ زمانہ ہے نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ بالکل اسی طریقے سے جس مقام پر میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہوئی، پوری کائنات خلق میں بالعموم اور روئے زمین پر بالخصوص مکہ مکرمہ کا وہ مقام افضل ترین مقام ہے جس مقام پر ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری اور ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کے آخری پارے سورۃ البلد کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ایک تفسیر یہ ہے، چونکہ قرآن پاک کے بارے میں اصول ہے، اصول تفسیر میں بنیادی ترین چیز ہے القرآن حجت من کل وجہ۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی 60 تفاسیر بھی ہوتی ہیں، ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر بھی ہوتی ہیں۔ میرے پاس موجود ہے مکمل قرآن پاک کی تفسیر جو علامہ محدث ابن جوزی، جو کہ حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، اور 597 ہجری میں بغداد عراق میں آپ کا وصال ہوا۔ زاد المسیر مکمل آپ کی تفسیر کی کتاب ہے۔ آپ جہاں اتنے بڑے امام المحدثین ہیں کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت جیسی ہستیاں شیراز سے چل کر امام ابن جوزی کے پاس جا کر علم حدیث پڑھتے ہیں، یعنی حضرت بابا سعدی کے بھی آپ استاد ہیں حدیث کے اندر۔ امام المحدثین امام ابو الفرج ابو بکر عبد الرحمن جمال الدین ابن جوزی 597 ہجری میں وصال ہوا، اب 1442 سنہ ہجری ہے۔ آپ جہاں محدث اتنے بے مثال ہیں، اسی طرح مفسر بھی آپ بہت بڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضرت الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی قدس سر العزیز کی بارگاہ اقدس کے متعلق بتایا گیا، آپ فرماتے ہیں میں اپنے دارالحدیث سے چل کر خانقاہ قادریہ میں بغداد شریف میں حاضر ہوا اور نماز عشاء آپ کے ساتھ ادا کی۔ وہ رات بھی ایسی تھی ان 2 راتوں میں سے جس میں آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے قاری صاحب کو ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی ترتیب جیسے چل رہی ہے اس ترتیب کے مطابق جو آیت آ رہی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیں۔ انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور حضرت الشیخ سیدنا محبوب سبحانی حضرت الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی کریم ذات ببرکات نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمانی شروع کی۔ کم از کم بھی اس رات کوئی 1 لاکھ افراد حاضرین میں موجود تھے، کچھ 100 تو صرف عالم آگے کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کے ہر لفظ کو لکھ رہے تھے اس محفل میں۔ امام ابن جوزی بھی جلوہ گر ہیں سٹیج کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ نے پہلی اس آیت کی تفسیر بیان کی تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ علم تو یہ تفسیر تو میں پہلے سے جانتا ہوں، میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ دوسری تفسیر، تیسری، یہاں تک کہ حضرت الشیخ نے 30 تفاسیر کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، 30 تفاسیر بیان فرمائی، اور وہ 30 تفاسیر سارے کے ساری میرے علم میں موجود تھیں۔ لیکن جب 31ویں تفسیر حضرت سیدنا الغوث العظم جیلانی نے بیان فرمائی تو امام ابن جوزی سنبھل کر بیٹھ کر مکمل متوجہ ہو گئے، فرمایا یہ میرے علم میں نہیں تھی، اس میں حضرت الشیخ میرے استاد ہیں۔ 32ویں تفسیر بیان ہوئی، 33ویں تہجد کا وقت آنے تک 40 تفاسیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب 40 تفاسیر بیان ہو گئیں تو اس کے بعد سیدنا الغوث العظم جیلانی نے فرمایا کہ الآن
رجعنا من القال الى الحال، فرمایا ہم حال سے کال کی طرف آئے تھے اور اب دوبارہ ہم کیل و کال اور علمی مسائل سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ بھئی یہ فرمایا اور اللہ پاک کا نام جو لیا ساروں کے اوپر ایک ہاؤ ہو اور وجد کا عالم طاری ہو گیا، اور سب سے پہلے جس نے وجد میں آ کر اپنا گریبان پھاڑا وہ امام المحدثین امام ابن جوزی کی ذات بابرکات تھی۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ان 10 تفاسیر میں میرے استاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا الغوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تفصیل میں چلا گیا کہ ایک ایک آیت کے ایک سے زیادہ بھی تفاسیر ہوتی ہیں، اور اصول یہ ہے کہ القرآن حجت من کل وجہ، جتنی بھی دلائل شرعیہ کے ساتھ مدلل تفسیریں اور توجیہیں ہوں گی وہ ساری کی ساری برحق ہوا کرتی ہیں۔ تو اس آیت بینہ کی 2 تفاسیر ہمارے مفسرین اکرام شروع سے آج تک بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں اس بلد، اس شہر مبارک مکہ مکرمہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لیکن میرے حبیب اس وجہ سے میں مکہ شریف کی قسم نہیں ارشاد فرماتا کہ اس میں میرا گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ شریف موجود ہے، یا اس وجہ سے میں کوئی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس میں مسجد حرام موجود ہے، مطاف موجود ہے، اس میں حجر اسود شریف موجود ہے، مقام ابراہیم شریف موجود ہے، آب زمزم، صفا، مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات موجود ہے، اس لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، کوئی شک نہیں، یہ تمام کے تمام شاعر اللہ اور اللہ کی نشانیاں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے حبیب میں ان چیزوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی قسم نہیں ارشاد فرما رہا، محبوب میں تو مکہ شریف کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب آپ اس شہر میں موجود اور جلوہ گر ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہو گئی، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ لا کو آپ زائدہ نہ مانیے۔ لا عربی زبان میں معنی نفی کے لیے جو ہے وہ مختص ہے اور وضع کیا گیا ہے، آپ اس کو بالکل نفی کے معنی میں رکھیے۔ لا کا ترجمہ کیا جاتا ہے نو، نہیں، ٹھیک ہے، اور حمزہ استفہام مقدر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بینہ استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز میں نازل فرمائی۔ اللہ پاک سورۃ البلد کی پہلی آیت میں سوالیہ انداز میں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو فرما رہے میرے حبیب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب کیا میں شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاؤں جبکہ محبوب آپ بھی جلوہ گر ہوں؟ میرے حبیب مجھے اللہ پاک کا قانون ہے، جس جس جگہ پر آپ کے مبارک قدم لگتے چلے جائیں گے زمین کا وہ حصہ ہی مجھے اللہ کو اتنا پیارا ہوتا چلا جائے گا کہ میں اللہ پاک اس مقام کی قسمیں اٹھاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاری۔ اس لیے جب آخر پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو محبوب کریم علیہ السلام نے سن 9 ہجری کے حج میں امیر الحج مقرر فرما کر روانہ فرمایا مدینہ طیبہ سے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب۔ سن 8 ہجری تک تو کفار مکہ کا قبضہ رہا مکہ مکرمہ کے اوپر، اور ظاہر تکلیف مالا یطاق کا تو کوئی تصور اور کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ تو جب قبضہ ہی مشرکین کا ہے، کفار مکہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں مسلمانوں پر حج کو فرض قرار دے گا؟ جب 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اگلے سال سن 9 ہجری چونکہ ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کی امت پر حج کو صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا، اور سن 9 ہجری میں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر یہ آیت بینہ اللہ پاک نے نازل فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بھی اللہ پاک کے گھر کی طرف راستہ چلنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج جو ہے وہ فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پھر سن 9 ہجری میں خود نہیں حج فرمایا، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے امیر الحج مقرر فرمایا، اور حج کا اعلان کر دیا گیا۔ مدینہ طیبہ، تمام مضافات کے علاقے، جتنے راستے میں مسلمان قبائل تھے، اہل مکہ، سب پر فرمایا ہم نے اپنے پیارے ابو بکر کو تمہارے اوپر امیر حج مقرر فرمایا ہے۔ اور جب آپ قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف حج کی نیت سے روانہ ہو گئے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، تو سن 9 ہجری کے ذی الحج کے شاید کے آغاز ہونے والا تھا
کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات و برکات پر سورہ التوبہ اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ تو سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، آخری دنوں میں، اور اس میں واضح اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے کہ میرے پیارے حبیب آپ جب ہجرت فرما کر 3 راتیں اور 3 دن پیارے ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں جلوہ گر رہے، اور چوتھی رات وہاں سے اپنے پیارے صدیق کے ساتھ سفر شروع فرمایا، اور آپ منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ سے چند کلومیٹر باہر قباء شریف کی طرف قبیلہ بنو اسلم اور بنی عوف بن عبد الرحمن کے ہاں 14 دن آپ نے قیام فرمایا۔ وہیں ہم نے جمعہ کی فرضیت بھی نازل فرمائی، جنازے کی فرضیت بھی، اور اس وقت سے کیونکہ سب سے پہلے سیدنا اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور سب سے پہلا جنازہ محبوب علیہ السلام نے حضرت ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کا پڑھایا۔ اس وقت سے میرے پیارے محبوب آپ اہل ایمان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن اب میں اللہ پاک سورہ توبہ میں یہ حکم نازل فرما رہا ہوں، میرے محبوب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، محبوب جنازہ صرف اور صرف اہل ایمان کا پڑھایا جائے گا۔ کوئی مشرک و کافر مر جائے، کوئی منافق مر جائے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، محبوب کبھی بھی آپ نے نہ کسی مشرک و کافر کے جنازے میں شرکت فرمانی ہے، نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے۔ آگے فرمایا ولا تقم علی قبرہ، کسی کافر اور مشرک اور کسی منافق کی قبر پر محبوب آپ نے قدم رنجا بھی نہیں فرمانا۔ یہ بھی مبارک الفاظ اللہ نے نازل فرمایا، ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر قیام ہی نہیں فرمانا، قدم مبارک ہی نہیں رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا حبیب آپ جہاں جہاں قدم مبارک رکھتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں، انوار ہی انوار ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ آپ قدم رکھیں محبوب وہ جگہ ہی مجھ اللہ کو اتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ میں اس جگہ کی قسمیں اٹھاتا ہوں، اور کفار و مشرکین اور منافقین پر میں نے عذاب نازل کرنا ہے۔ لہذا حبیب آپ کے قدم مبارک کسی منافق اور ایسے لوگوں کی قبر پر جانے ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ محبوب کریم علیہ السلام کے قدم مبارک جہاں لگتے ہیں وہ جگہ اللہ پاک کو اتنی پسند ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس مقام کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ تو چونکہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری 12 ربیع الاول شریف سوموار کی صبح 22 اپریل سن 570 عیسوی میں عام الفیل محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس وقت بعد میں تو ہجرت فرما کر میرے محبوب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو گئے، جہاں محبوب جلوہ گر ہوں گے کائنات میں وہی مقام آپ کی نسبت سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ چونکہ ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تو اس وقت پوری کائنات میں افضل ترین مقام ہے، تو مکہ مکرمہ کا وہ مقام جہاں میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ زمانہ بھی سارے زمانوں میں اعلیٰ جب محبوب کی جلوہ گری ہوئی، مقام بھی تمام کائنات خلق میں افضل و اعلیٰ جہاں میرے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، اور میرے حبیب کی نسبت کی وجہ سے آپ کا خاندان عالی وقار بھی اولین و آخرین انسانوں میں بنی ہاشم سب سے افضل خاندان جس میں میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خیرکم نفسا و بیتن، فرمایا میرے گھرانے جیسا اللہ نے کسی کو گھرانہ عطا نہیں فرمایا، یعنی میرے خاندان جیسا کوئی دوسرا خاندان نہیں، اور میری ذات جیسی اللہ نے کوئی دوسری ذات نہیں پیدا فرمائی۔ میں ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے گھرانے اور خاندان عالی وقار کے اعتبار سے بھی تم سب میں افضل و اعلیٰ ہوں۔ میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاندان جیسے افضل و اعلیٰ ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق قرآن پاک کی ایک تفسیر کے مطابق اللہ پاک کا فرمان ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنے حبیب جو ولد ہیں، جو جنم لے رہے ہیں، ان کی بھی قسم ہے وَوَالِدٍ، اور جو میرے محبوب جیسی ہستی کو عالم دنیا میں والد بن کر اس دنیا میں آنے کا سبب بن رہی ہے ہستی، وہ والد بھی ایسا ہے کہ میں اللہ پاک اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ، آپ شاہزادے ہیں مکہ مکرمہ کے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب اس وقت متولی کعبہ بھی ہیں، حکمران مکہ بھی ہیں۔ آپ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب مبارک اوپر کی طرف اگر پڑھنا شروع فرمائیں گے تو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، تو
تو یہ حضرت قصی جو ہیں محبوب علیہ السلام کے آباء و اجداد میں، ان کا لقب المجمع ہے۔ انہوں نے تمام خاندان کو جمع فرمایا، اولاد اسماعیل علیہ السلام کو، اور آپ نے بنو خزاعہ سے حکومت لے کر وہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ کے احکام کے مطابق اپنے دور میں حکومت قائم کر دی۔ تو حضرت سیدنا قصی کے دور سے محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے پاس تولیت کعبہ بھی آ رہی تھی، اور مکہ مکرمہ کے تمام عملداری کے جتنے مضافاتی علاقہ جات ہیں، ان سب کی حکومت جو تھی وہ حضرت قصی کے دور سے محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے پاس آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی سلسلہ چلتے ہوئے حضرت سیدنا عبد المطلب محبوب علیہ السلام کے پیارے دادا جان، آپ حکمران مکہ ہیں اور ساتھ ہی آپ متولی کعبہ ہیں۔ تو چونکہ حکمران مکہ کے صاحبزادے محبوب علیہ السلام کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے وقت کے شہزادے، اسی طرح میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ مدینہ طیبہ میں قبیلہ بنو زہرہ کی شہزادی ہیں۔ ابا جان بھی بے مثال ہستی، امی جان بھی بے مثال ہستی۔ محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ نے حضرت قصی تک سنا۔ حضرت سیدنا قصی جو ہیں، ان سے آگے حضرت سیدنا کلاب ہیں، ان کے آگے حضرت سیدنا مرہ ہیں، ان کے آگے حضرت سیدنا کعب ہیں۔ تو حضرت مرہ بن کعب یہ ایک مرکزی ہستی ہیں محبوب علیہ السلام کے آباء و اجداد میں۔ سیدنا مرہ بن کعب کے ایک بیٹے کلاب سے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں۔ انہی حضرت مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے جناب تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں، اور انہی مرہ بن کعب کے بیٹے زہرہ بن مرہ بن کعب میں سے محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے نانا جان حضور سیدنا وہب جو ہیں، بہت عظیم جلیل القدر ہستی تھے اپنے دور کی، اور مدینہ طیبہ میں بنو زہرہ کے سردار۔ محبوب علیہ السلام کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے۔ حضرت وہب کے والد جناب عبد مناف ہیں۔ عربی زبان میں مناف کا معنی ہوتا ہے الاعلیٰ۔ عربی انٹو عربی جب آپ مناف کو مزید آسان عربی میں اہل حجاز کی عربی میں لے جائیں گے تو اس کا معنی بنے گا الاعلیٰ، یعنی سب سے زیادہ بلند، سب سے اونچی بالا و والا ذات۔ تو عبد مناف کا معنی ہوتا ہے سب سے بلند ترین ذات کا بندہ۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے بزرگوں میں آباء و اجداد میں بھی عبد مناف موجود ہیں۔ حضرت ہاشم کے ابا جان کا نام بھی عبد مناف ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کے نانا جان کے والد کا نام بھی عبد مناف ہے، اور عبد مناف جو ہے یہ زہرہ کے بیٹے اور زہرہ مرہ بن کعب کے بیٹے ہیں۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ابا جان مکہ مکرمہ میں شہزادے، اور محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ آپ مدینہ طیبہ میں بنو زہرہ کی شہزادی صاحبہ ہیں۔ بے مثال نانے حالی سلسلہ اور بے مثال دادے حالی سلسلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے متعلق ہماری جتنی سیرت طیبہ کی کتابیں ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں، سب میں یہ جملہ تقریباً موجود ہوتا ہے۔ امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب واقدی جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں، 8 جلدوں میں آپ کی طبقات کبریٰ مجھ فقیر کی لائبریری موجود ہے۔ آپ پہلی جلد کے اندر ہی محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان کے متعلق پوری صحت کے ساتھ عالم اسلام کی جو آج تک عربی زبان میں سب سے بڑی مستند ترین سیرت طیبہ کی کتاب لکھی گئی، وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کے شاگرد امام المحدثین امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی کی کتاب ہے، جو 942 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں۔ 14 جلدوں میں سبل الہدیٰ والرشاد، اس کی پہلی جلد میں بھی یہ پوری تحقیق موجود ہے۔ حضرت سیدہ امی جان حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے متعلق ہماری تمام سیرت طیبہ کی بنیادی کتابوں میں موجود ہے کہ کانت من اوساط النساء، کہ اس دور کے اندر 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں انسانی آبادی موجود تھی، چونکہ یہ آج سے 1495 سال اور کئی ماہ پہلے کی بات ہے، اب یہ 1442 سنہ ہجری جا رہا ہے، جمادی الاول جا رہا ہے 1442 سنہ ہجری کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت مبارکہ میں سنہ ہجری کا آغاز کیا گیا، اور محبوب علیہ السلام کے ہجرت کے بعد چونکہ ریاست مدینہ کا میثاق مدینہ کی روشنی میں سنگ بنیاد رکھا گیا،
اور دنیا مثبت تبدیلی کی طرف اور حسین انقلاب کی طرف چل پڑی، لہٰذا ہجرت کو ہی سنگ میل قرار دیا گیا یہ نور اور روشنی کے زمانے کے حوالے سے۔ اور مسلمانوں کا جو حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں، حضرات صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں متفق ہوئیں کہ مسلمانوں کا اپنا تقویم ہونی چاہیے اور اپنا سال ہونا چاہیے، تو ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا۔ لہٰذا ربیع الاول شریف کے پہلے پیر کو محبوب علیہ السلام قباء شریف سے چل کے ربیع الاول شریف پہلے سوموار مدینہ طیبہ میں سنیت الوداع کی گھاٹیوں کی طرف سے جلوہ گر ہوئے اور داخل ہوئے۔ لہٰذا جیسے ہی ربیع الاول شریف کا پہلا پیر آیا، اس ربیع الاول شریف گزشتہ کا ٹھیک 1442 سال محبوب علیہ السلام کی ہجرت مقدسہ کو ہو گئے، کیونکہ 1442 سنے ہجری اب جا رہے، تو 1442 سال ہو چکے ہیں محبوب علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ کو۔ اور ہجرت فرمائی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے 53 سال کی عمر مبارک میں۔ آپ نے 610 سنے عیسوی میں، چونکہ 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہے، 40 سال عمر مبارک مکمل ہوئے۔ 610 سنے عیسوی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہوا، اور اعلان نبوت کے 13ویں سال 53 سال کی عمر مبارک میں محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ تو 1442 سال کے اندر آپ 53 ولادت بعد سعادت کے بعد والے جمع کریں گے تو یہ ٹھیک 1495۔ اور ربیع الاول شریف کے پہلے سوموار ربیع الثانی اور اس کے بعد جمادی الاول۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک 1495 سال اور 2 مہینے محبوب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کو ہو چکے ہیں۔ تو یہ آج سے 1495 سال پہلے، 5 کم 1500 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہماری کتابوں میں ہے کانت من اوساط النساء، کہ آج سے 1495 سال جتنی بھی ساتوں بر اعظموں پر انسانی آبادی تھی، بڑے بڑے گھرانے اور خاندان آباد تھے، ان میں بڑی بڑی عظمت والی خواتین موجود تھیں۔ لکھا ہوا ہے کہ کانت من اوساط النساء، اس دور کی تمام عظمت والی خواتین میں سب سے افضل و اعلیٰ خاتون ہے تو محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات۔ اللہ اکبر۔ جی آپ رضی جی ہو گیا، بالکل ہو گیا، مہربانی۔ یا الہی یا غوث اعظم، پیر سیال پیر سیال۔ اور جہاں تک میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان کی بات ہے تو آپ 25 سال کی عمر مبارک میں وصال فرما گئے تھے۔ 24 سال کی عمر مبارک میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ بس ایک ہی بات میں آپ کے متعلق عرض کرتا ہوں، اور محبوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب مبارک اور یہ خاندان عالی وقار آپ پر واضح ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ کی عمر مبارک اس وقت 23 سال تھی، این کڑیل نوجوانی کا دور، اور میں نے عرض کیا آپ شہزادے تھے، کوئی عزت کے اندر کمی نہیں، شہرت میں کمی نہیں، مال و دولت میں کمی نہیں۔ حضرت عبداللہ کے ابا جان محبوب کے دادا جان سیدنا عبد المطلب حکمران مکہ متولی کعبہ، مال و دولت اتنا کہ جب آپ کا تجارتی قافلہ چلتا، اور میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت چائنا کی تہذیب بڑے بام عروج پر تھی، مصر کی تہذیب بام عروج پر تھی، آپ اس دور کی ساری کتابیں پڑھیں، لیکن چاہے وہ مصریوں یا چائنا کے تاجروں، جب شدید گرمی کا موسم ہوتا ان کے تجارتی قافلے رک جاتے، ان میں سکت نہیں ہوتی تھی سفر کرنے کی اور تجارت کرنے کی۔ جب شدید شمال میں برف باری کا دور آتا جیسے آج کل چل رہا ہے، ان کے قافلے تجارتی رک جاتے۔ لیکن قرآن پاک محبوب کی ولادت مبارکہ سے بھی پہلے قریش کے بارے میں ارشاد فرما رہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ عربی زبان میں الصیف کہتے ہیں سمر سیزن کو، موسم گرما جو ہوتا ہے، اور ونٹر سیزن جو موسم سرما ہے اس کو شتاء کہتے ہیں۔ ایلاف کا معنی ہوتا ہے الفت سے ہے، کسی کے ساتھ مانوس ہو جانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ کس چیز سے مانوس؟ فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، فرمایا جب مصریوں کے قافلے بھی رک جاتے ہیں، جب چینیوں کے قافلے بھی رک جاتے ہیں، کوئی تجارت شدید گرم موسم میں، شدید سرد موسم میں، برف باری کے دور میں رک جاتی ہے، فرمایا قریش کو میں اللہ پاک نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، نہ ان کے اونٹ اور خچر رکتے ہیں، نہ ان کے انسان رکتے ہیں، یہ سردی میں بھی تجارت جاری رکھتے ہیں، یہ گرمی میں بھی تجارت جاری رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
اس بیت، اس خانہ کعبہ کے گھر کے مالک کی یہ عبادت کیا کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس اللہ پاک نے باقی سب کے مقابلے میں ان کی بھوک کو ختم کر کے ان کو بھوک کے عالم میں بھی کھلایا ہوا ہے۔ جب باقی گرمی اور برف باری سے بھوک میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی تجارت جاری و ساری ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا مانوس کر دیا ہمت اور قوت، اور جتنے اہل حجاز کے تجارتی قافلے ہوتے تھے ہر سال ان میں سب سے بڑا تجارتی قافلہ ہوتا تھا تو محبوب کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کا قافلہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات 500 بندے بطور خادم ساتھ سفر کرتے تھے۔ ہاں جی، سینکڑوں افراد سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے، اور آپ جانتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے صرف 52 دن پہلے یمن کے بادشاہ ابرہہ اشرم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب خانہ کعبہ شریف کو شہید کرنے کی غرض سے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، پہلے دن کی کاروائی نے ابرہہ کے فوجیوں نے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے پکڑ لیے تھے۔ اسی وجہ سے پھر آپ اس کے شاہی خیمے میں پہنچے اور اس سے گفتگو کی اور کہا کہ جی آپ کے فوجیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، مہربانی کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ اس نے کہا آپ اتنی بڑی ذی وجاہت ہستی ہیں لیکن میں تو حیران ہوں، میں نے مکمل طور پر مکہ شریف کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کل میں نے حملہ کر کے تمہارے مکہ شریف کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت میں نے یہ سارا کوئی ختم کر دینا ہے۔ تم اپنی عبادت کے مرکز کی بات ہی نہیں کرتے ہو، خانہ کعبہ شریف کی، اور اپنے 200 اونٹوں کی فکر کرتے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے پوری وجاہت سے جواب دیا، اے عظیم بادشاہ یمن ابرہہ اشرم، انی رب الابل، بے شک میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ یہ خوش آمدید، تشریف رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاریہ یا الہی۔ فرمایا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا ان کی فکر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبًّا، اور بے شک اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی کل اپنے گھر کی حفاظت فرما لے گا۔ ایک تو اتنی بڑی مومن کامل ہستی ہیں محبوب علیہ السلام کے دادا جان سیدنا عبد المطلب، اور دوسرا ایک دن کی کاروائی میں 200 اونٹ ان کے پکڑے جا رہے ہیں جو بعد میں رہا کیے گئے۔ اور چونکہ حضرت سیدنا عبداللہ کے حوالے سے آپ کی منت تھی اور 100 اونٹ حضرت سیدنا عبداللہ کے فدیے میں ایک دن میں حضرت عبد المطلب نے میدان مینا کے اندر ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم فرمائے تھے، تو جو ہستی ایک دن میں 100 اونٹ ذبح کروائے حضرت سیدنا عبداللہ اپنے پیارے فرزند کے فدیے میں، اس لیے محبوب علیہ السلام کی حدیث سے صحیح ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے ابا جان سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام وہ ذبیح اللہ ہیں۔ اسی مینا شریف کے اندر 10 ذی الحج کو فرمایا اس مبارک پتھر کے اوپر آپ کی قربانی کا معاملہ ہوا، اور اسی پتھر کے اوپر ہی میرے ابا جان سیدنا عبداللہ کے فدیے میں بھی فرمایا 100 اونٹ ذبح کیے گئے، تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین۔ تو جس ہستی کے 300 اونٹوں کا تذکرہ تو عمومی طور پر ملتا ہو، حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس کوئی مال و دولت کی کمی نہیں تھی، اور سارے فرزندوں میں سب سے محبوب فرزند تھے تو حضرت سیدنا عبداللہ۔ تو 23 سال کی عمر عین کڑیل جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ کے پاس کوئی مال و دولت کی کمی نہیں تھی، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ کیوں؟ یہ تمام کتابوں میں کہ اس وقت روئے زمین پر بے مثال حسن کی مالک صرف 2 ہی ہستیاں تھیں، ایک محبوب کے دادا جان سیدنا عبد المطلب اور دوسرے محبوب کے ابا جان سیدنا عبداللہ۔ پوری روئے زمین پر کوئی انسان اتنا حسین اس دور میں نہیں تھا جتنا سیدنا عبداللہ اور محبوب کے دادا جان حسین و جمیل تھے۔ محبوب علیہ السلام کے جوہر بشری مبارک ان کی پشت میں تھا، جس کے انوار ان کی ذات ببرکات اور چہرے انور پر چمکتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ کے متعلق تمام کتابوں میں کہ کانا ابو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ محببن، حضرت سیدنا عبداللہ محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان محبب ہستی تھے۔ یہ اہل سیرت کی ایک ٹرم ہے، ٹرمنولوجی ہے، اصطلاح ہے۔ محبب کا ایک وہ خاص مطلب لیتے ہیں۔ محبب کسے کہا جاتا ہے؟ آپ لغت عرب کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے کتابوں میں، محبب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے سر کی چوٹی کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں مبارک کے تلووں تک اتنا حسین و جمیل ہو، اتنا حسین و جمیل ہو کہ جس کے حسن کی کوئی مثال نہ دی جا سکے، بے مثال حسن کا مالک۔ اور دوسرا، لوگوں کے دل اس کی طرف اتنے کھنچتے ہوں
کہ اگر 1000 آدمی کسی بڑی سے بڑی مصروفیت والے کام، ایک فیکٹری میں وہ کام کر رہے ہوں اور وہ بڑے باریک باریک پرزے بنا رہے ہوں، اور اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس لیبر کی جو چند گھنٹے کی شفٹ ہے، 1 منٹ کے لیے بھی اگر کسی بھی بندے کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی وہ کام ہی خراب ہو جائے گا، اتنا باریک بینی کا کام ہو، اور 1000 آدمی ایک وقت میں انتہائی اہم کام میں مشغول ہوں، اور ان کی پیٹھ کی طرف سے اگر وہ محبب ہستی آ جائے، وہ حسین و جمیل ہستی، تو اس کے آتے ہی دلوں پر اتنا اثر ہو جائے کہ ان سب کی اس باریک ترین معاملے میں بھی توجہ ہٹ جائے اور سارے کے سارے اپنا کام کاج چھوڑ کر اس ہستی کے قدموں میں حاضر ہو جائیں۔ تو جس کی طرف دل کھچاؤ پاتے ہوں، ان جذاب کی کیفیت دلوں پر طاری ہوتی ہو، یقال لہ المحبب، اس حسین و جمیل ہستی کو محبب کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کے ابا جان مکہ مکرمہ میں، آپ حجاز مقدس میں محبب ہستی تھے، جہاں سیدنا عبداللہ ہوتے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی۔ پہلے ایک آدمی بھوکا کھڑا ہوتا، شدید پیاس کے عالم میں ہوتا، اور سیدنا عبداللہ کی جلوہ گری ہو جاتی۔ آپ اگر پورا دن بھی صبح سے شام تک وہاں جلوہ گر رہے، اس پیاسے کو پیاس کا خیال ہی نہیں رہا، اس بھوکے کو بھوک کی کوئی جو ہے طلب ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتا، اور ہر ایک کی نظریں آپ کی طرف ہوتی، گویا جہاں بھی جلوہ گر ہوتے شمع مافل ہوتے محبوب علیہ السلام کے ابا جان۔ اب جس ہستی کے حسن و جمال کا یہ عالم ہو، جس ہستی کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہ ہو، شہزادہ ہو اپنے وقت کا، اور اس وقت کا ماحول کیسا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اب اس دور میں اتنی فحاشی برائی عام تھی کہ کئی گھرانے اس کے لیے مختص ہے، گھروں کے اوپر ایک مخصوص شکل و صورت کا کالے رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہوتا تھا، اور ساری کتابوں میں کہ اس گھر کو ذات الرایت کہتے تھے، عربی زبان میں رایت جھنڈے علم کو کہا جاتا ہے، پرچم کو، رایات رایت ان کی جمع ہے۔ ذوات الرایات کون سی خواتین ہوتی تھیں مکہ مکرمہ میں؟ جس گھر کے اوپر وہ جھنڈا لہرا رہا ہوتا تو اس کو قانونی اور سماجی تحفظ حاصل ہوتا، کوئی بندہ رات کو جائے دن کو جائے فیس دے، اور جو اس نے منہ کالا کرنا ہے کرے، اس کو تحفظ ملتا تھا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ بے حیائی اتنی عام تھی اس ماحول کے اندر، قلیل ہستیاں بچی ہوئی تھیں، اور شراب جیسے آج کل کے ہمارے مختلف مشروبات ہیں، شراب اس طرح عام تھی۔ جب شراب کی حرمت سن 2 ہجری میں محبوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو مکہ شریف مدینہ طیبہ میں شراب کو بہایا گیا تو گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے تھے، اتنی شراب جو ہے وہ اس ماحول کے اندر ہوتی تھی جہاں شراب ام الخبائث اتنی زیادہ ہو، جہاں سماجی تحفظ خرابیوں کو اور اخلاقی برائیوں کو حاصل ہو، جہاں وسائل کی کمی نہ ہو، شہزادے ہوں، حسین و جمیل اتنے ہوں کہ ساری دنیا متوجہ ہو جائے، اس ہستی کی ذرا عظمتوں کو ملاحظہ کیجیے۔ آپ 23 سال کی عمر مبارک میں تھے جب ایک دن اپنے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب کے ساتھ آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، تو آپ کے ابا جان جلوہ گر ہوتے، سیدنا عبداللہ جلوہ گر ہوتے، یوں لگتا جیسے اندھیری رات میں بدر کامل 14ویں کا چاند طلوع کر آیا ہو۔ سب لوگوں کی توجہات ادھر ہو جاتی تھی۔ یہ تو کریم ہستیاں ہیں نا، ان کی اولاد امجاد میں حضور سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عبد الملک ابن مروان یہ جب چلا ہے جناب دمشق سے اور آیا ہے حج کرنے کے لیے، اور خانہ کعبہ شریف کا اس نے طواف، تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہو، سب جانتے تھے یہ عبد الملک بن مروان ہے، حکمران ہے، کسی نے راستہ نہیں دیا، تمام کے تمام طواف کرنے والے مطاف کے اندر طواف کرتے رہے، ذکر و اذکار میں مشغول لوگ، ذکر و اذکار میں۔ عبد الملک ابن مروان جیسے ہی مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب ادا کر کے فارغ ہو کر آب زمزم شریف پینے لگا، ایک طرف بیٹھا، اس نے دیکھا کہ یک دم حرم کعبہ میں مسجد حرام شریف میں سناٹا چھا گیا۔ پہلے تو ذکر و اذکار کی آوازیں، تلبیہ کی آوازیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ آیا تھا، اس نے 7 طواف چکر لگائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی نے راستہ ہی نہیں دیا، حالانکہ 3 بر اعظموں کے اکثریت علاقے کا حکمران ہے۔ لیکن جب حضرت سیدنا اس نے دیکھا کہ اچانک سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی، سب کے ذکر و اذکار رک گئے، اور سارے لوگ مطاف میں جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے خود بخود ہی کناروں پر چلے گئے، اور پورا مطاف خالی ہو گیا یک دم، اور کسی نے بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہ کسی نے کوئی اعلان کیا ہو۔ اور پھر اس کی توجہ ہوئی
کہ ایک 14ویں کے چاند کی مثل روشن چہرے والی ہستی ایسے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام شریف میں داخل ہوئے اور طواف کعبہ، اور وہ طواف کر رہے ہیں اور لوگ بس ان کی زیارت میں محو ہیں. ہاں جی. اور اس ہستی کے آگے کوئی نہیں آیا. اتنے سکون و اطمینان سے اس ہستی نے طواف کیا. اور اب اس کو پتہ تو تھا کہ یہ کون ہستی ہیں، جانتا تھا، لیکن صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ من ہوا، یہ کون ہے جس کی دلوں پر اتنا اثر ہے، اتنے لوگ تعظیم کرتے ہیں. خود بخود ہی ان کے لیے سارے کے سارے معاملات ہو گئے تاکہ میں یہ سوال کروں، لوگوں کو پتہ چلے میں نہیں جانتا یہ کون ہے. ہاں جی. تو ادھر فرزدق شاعر جو تھا نا وہ موجود تھا، تو اس نے پورے کا پورا پھر منقبت حضرت سیدنا امام زین العابدین کی شان میں بیان کر دی. اس نے کہا مجھے چاہے سزا ہو چاہے اس چیز کی پرواہ نہیں، اس میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ ان کنت لا تعرفہ، اے حکمران وقت، بنو امیہ کے حکمران، اگر تو جان بوجھ کر ایک کہہ رہا ہے جی کہ یہ کون ہے، اگر تو اس ہستی کو نہیں جانتا فقد یعرف الحل والحرم، اس کو حرم بھی جانتا اور حرم کے باہر والی ساری زمین اور علاقے بھی جانتے ہیں. یہ میرے محبوب کے پیارے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں، جن ہستیوں کی اولاد امجاد میں اتنا وقار ہو، اتنی وجاہت ہو، اتنے دلوں کے اوپر اثر ہو، ان ہستیوں کے آباء و اجداد کے اثرات کا عالم کیا ہوگا. حضور سیدنا عبداللہ اپنے پیارے ابا جان حضرت سیدنا عبد المطلب کے ساتھ حرم کعبہ میں جلوہ گر ہوئے. اسی وقت حضرت ورقہ بن نوفل کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت نوفل اسدیہ کرشیہ، یہ حضرت ام المومنین حضور سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی چچا زاد بہن ہیں. ان کے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل اور یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں. قبیلہ بنو اسد بہت عظیم خاندان ہے. یعنی حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ اسدیہ کرشیہ ہیں. محبوب علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہم اہل ایمان کی پیاری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو یہ کزن ہے، ان کے فرسٹ کزن ہے ورقہ بن نوفل اور فاطمہ بنت نوفل. یہ دونوں بچپن میں ہی جب خانہ کعبہ شریف اپنے بزرگوں کے ساتھ آتے اور لوگوں کو بتوں کے آگے جھکتے دیکھتے، یہ بہن بھائی سوالات کرتے اور کہتے کہ جب تک یہ پتھر بطور پتھر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں ان کا معمل ہے، فیکٹری ہے جس میں تراشے جاتے ہیں، یہ بت کاریگر بناتے ہیں، تو وہ جا کر خچروں کے اوپر فلاں جگہ سے چٹانیں لے کر آتے ہیں. تو جب تک ان پہاڑوں میں پتھر بطور پتھر ہوتا ہے اس وقت تک تو کوئی مکے والا اس کو خدا نہیں مانتا، نہ اس کے آگے سجدہ کرتا ہے. اور ان پتھروں میں اتنی سکت بھی نہیں ہوتی کہ خود بخود اس شکل و صورت کو اختیار کریں. یہ خود ان کو لوڈ کر کے آتے ہیں، پھر اپنی فیکٹری میں لے جاتے ہیں اور وہاں لوگ آتے ہیں اور ان کو فیس دیتے ہیں کاریگروں کو اور کہتے ہیں جی اس کا قد اتنا ہونا چاہیے، آنکھ ایسی ہونی چاہیے، ناک ایسا. وہ سارا کچھ آرڈر دیتے ہیں، اس آرڈر کے مطابق ان پتھروں کو انسان کی شکل میں تراشا خراشا جاتا ہے. اور پھر وہ اپنے والدین و بزرگوں سے سوال کرتے کہ جب تک پتھر بطور پتھر ہو، دا سٹون ایز اے دا سٹون، اس وقت تک تو خدا نہیں مانتے ہو، پہلے اس کو انسان کی صورت میں ڈھالتے ہو. تو انسان کی صورت میں کیوں ڈھالتے ہو؟ اس لیے کہ تم نے اپنے ماحول میں جتنی چیزیں دیکھی ہیں تمہیں انسان سب سے عظیم نظر آتا ہے، اس لیے جب تک پتھر کو انسان کی صورت نہیں دیتے ہو، اس کو خدا نہیں مانتے، تو تم تو انسان ہو، اعلیٰ ہو کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے سجدے کرتے ہو. ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہ دیتا، لڑائی جھگڑے کرتے ان کے بزرگ ان بچوں کو، حتیٰ کہ چلتے چلتے قد تنصرا مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات پر عمل پیرا ایک عالم آیا، عیسائی عالم، اور یہ دونوں شخصیات نوجوانی میں اس کے ہاتھ پر نصرانی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا اور بالکل دین توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برحق تعلیمات پر عمل کرتے. اور کانا یکتبان بخط العبرانیت، عبرانی سے عربی میں انجیل مقدس اور بائبل شریف کا ترجمہ کرتے، لوگوں کے آگے بیان کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے دل میں نور تھا. عظیم خاندان کے یہ بہن بھائی افراد تھے، لہذا باطن روشن تھا ان ہستیوں کا، آنکھوں میں نور حقیقت تھا. حضرت فاطمہ آئیں عمرے کے لیے، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے. پہلی مرتبہ ان کی نظر سیدنا عبداللہ کی طرف چلی گئی.
جو اپنے ابا جان کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ کا حسن و جمال دیکھا اور ان کی پیشانی میں محبوب علیہ السلام کا نور، کیونکہ آپ کا جوہر بشری ان کی پشت مبارک میں تھا، جس کے انوار ان کی پیشانی پر ہیں۔ وہ چونکہ عالمہ فاضلہ تھیں، انتہائی پاک دامن اور عظیم خاتون، اور عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی برحق تعلیمات پر عمل کرتی تھیں، دل روشن تھا، ضمیر روشن تھا۔ ان کے علم کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں ان پر واضح ہو گیا کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس آخری نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کا زمانہ ہے، یقینی طور پر اسی ہستی کے پیشانی میں اس آنے والی ہستی کا نور جگمگا رہا ہے۔ کوئی نیت کے اندر خرابی نہیں، کسی قسم کے کوئی منفی سوچ نہیں۔ وہ جب عمرہ کر کے فارغ ہوئیں، اپنے گھر پہنچیں، ایک بزرگ خاتون کو محرم راز بنایا اور یہ اپنا اندیہ ظاہر کیا کہ میں یہ شرف اگر پالوں کہ اس نبی امی لقب علیہ السلام کی امی جان بننے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا میرے لیے کیا شرف ہو سکتا ہے۔ وہ مائی صاحبہ نے تائید کی، آپ نے حضرت فاطمہ بنت نوفل اسدیہ نے اس بزرگ خاتون کو سیدنا عبداللہ کی طرف بھیجا۔ یہ تمام ہماری بنیادی کتابوں میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ سے اس بزرگ عورت نے ملاقات کی آپ کے گھر میں اور کہا جی میں فاطمہ بنت نوفل کا پیغام، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ اعلیٰ خاندان کی خاتون ہیں، جناب ورقہ بہت زیادہ شہرت رکھنے والے بندے ہیں، ان کی وہ ہمشیرہ محترمہ ہیں، تو آپ بتائیں ان کا کیا فرمان ہے، معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں بھی موجود ہوں گی لیکن ذرا فاصلے پر، فلاں مقام پر انہوں نے وعدہ مقرر کیا ہے، موعد وعدہ گاہ بنائی ہے، آپ وہاں تشریف لائیں گے اور چند منٹ ان کی بات سن لیں گے، چند منٹ ان کے ساتھ ملاقات، میں ذرا فاصلے پر ہوں گی۔ تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا، وہ آپ سے ایک خاص مسئلے پر بات کرنا چاہتی ہیں۔ اب آپ ساری سیرت طیبہ کی بنیادی ترین کتابوں میں پڑھیے پوری صحت کے ساتھ، حضور سیدنا عبداللہ اس دور جاہلیت میں جواب کیا عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مائی صاحبہ اگر تو جناب فاطمہ بنت نوفل اسدیہ مجھ سے نکاح کی رغبت رکھتی ہیں تو میں نے یہ سارے معاملات اپنے ابا جان کو تفویض کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے بزرگوں کو میرے والد گرامی متولی کعبہ اور سردار مکہ کے پاس بھیجیں۔ اگر نکاح کی رغبت ہے اور اگر اس طرح کی سوچ نہیں ہے اور پھر نکاح کے معاملے کے علاوہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو فرمایا چاہے ان کی سوچ کتنی اچھی ہو، لیکن میں عبداللہ جب سے ہوش و حواس میں آیا ہوں میں نے ایک چیز اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے کہ ایک طرف کسی اجنبیہ عورت سے خلوت و تنہائی میں چند منٹ کی ملاقات ہو اور دوسری طرف میرے قتل کا معاملہ رکھ دیا جائے۔ انی لا احب ان اقتل دونہ، میں قتل ہو جانا پسند کر لوں گا لیکن کسی غیر اجنبیہ عورت سے چند لمحات تنہائی میں ملاقات نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار یا اس دور جاہلیت کے اندر بھی وہ پاک دا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کوئی اور جواب دوں گا تو وہ پھر تما رکھیں گی اور بار بار مجھ سے رابطے، میں ایک قول فیصل کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کی ہر سوچ، اگر نکاح کا معاملہ ہے میرے بزرگوں سے رابطہ ان کے بزرگ کر لیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو نہیں۔ انی لا احب ان اقتل دونہ، میں ایک عورت سے چند لمحات، کتنی عظمت والی خاتون ہی کیوں نہ ہو، میں چند لمحات تنہائی میں ان کے ساتھ گزارنے کے مقابلے میں قتل ہو جانا یہ زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ہاں جی، سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے متعلق سورہ یوسف شریف آپ 12ویں 13ویں پارے میں ملاحظہ فرمائیں، پوری سورہ یوسف شریف قرآن پاک میں جلوہ گر ہے۔ وہاں کہ رب السجن احب الیہ مما تدعوننی الیہ، اللہ پاک جس طرف یہ زنان مصر مجھے دعوت دیتی ہیں اس کے مقابلے میں السجن احب الیہ، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ اور 7 سال تک آپ جیل میں چلے گئے، عورتوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، جیل کو خواتین کے اوپر ترجیح دی سیدنا یوسف صدیق نبی علیہ السلام نے، لیکن وہاں السجن کے لفظ ہیں قرآن پاک میں، قید خانہ، جیل میں جانا منظور فرمایا، لیکن عورتوں کے معاملات میں ملوث نہیں ہوئے۔ اور محبوب کے ابا جان سبحان اللہ وہ مقام ہے جن کی پشت مبارک میں میرے محبوب کا جوہر بشری جلوہ گر ہے، وہ جیل وغیرہ کی بات نہیں، وہ فرماتے ہیں انی لا احب ان اقتل دونہ، ایک طرف مجھے میرے قتل کی بات رکھ دی جائے اور ایک طرف خلوت میں کسی اجنبیہ سے ملاقات، میں قتل ہو جاؤں گا لیکن میں خلوت میں ملاقات کرنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ پاک دامن ہستی ہیں محبوب علیہ السلام کے ابا جان
امام مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے سیرت طیبہ کی تمام کتابوں میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انتقلت من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات منذ آدم و حواء، فرمایا میرے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ سے لے کر حضور سیدنا آدم علیہ السلام تک میرے جتنے آبا ہیں، اور میری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب سے لے کر امی جان سیدہ حوا علیہ السلام تک جتنی میری مائیں اور امہات ہیں، میرا جوہر بشری مبارک ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف ہی منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ اور حدیث صحیح ہے، یہ بھی امام مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ولدتو من نکاحن ما ولدتو من صفاحن منذ آدم و حوا، فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ تک، فرمایا میرا جوہر بشری ہمیشہ نکاح کے ذریعے منتقل ہوا ہے، کہیں محض پانی بہانے اور عیاش پرستی کے ذریعے سے نہیں منتقل ہوا ہے۔ نکاح اہل ایمان میں ہوا کرتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے یعنی نسب کہتے ہیں اس مبارک سلسلے کو جو والد دادا پردادا مردوں پر مشتمل ہوتا ہے اوپر کی جانب، اور حسب کہا جاتا ہے امی جان نانا جان پر نانا، جو ننہالی سلسلہ ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا نسب بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا حسب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ حسب میں آپ کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ نسب میں کوئی آپ کی برابری کر سکتا ہے۔ اس پاکیزہ ترین ابا جان ہے تو وہ اتنی پاک دامن ہستی ہیں، اور امی جان ہے تو جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ کانت من اوساط النساء، اس دور کی جتنی عظمت والی خواتین ہیں ان سب میں سب سے زیادہ عظمت والی افضل و اعلیٰ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات۔ چنانچہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات 11 اور 12 ربیع الاول شریف کے درمیانی، یہ 22 اپریل، وہ شمسی سال میں دن پہلے ہوتا ہے اور رات بعد میں شمار ہوتی ہے، اور 12 بجے جا کر ٹائم بدلتا ہے قمری طور پر، چونکہ چاند کے طلوع سے معاملہ چلتا ہے، اور وہ ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے ایک مطلع میں تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے، لہٰذا رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ تو اتوار اور پیر کی رات 11 اور 12 ربیع الاول شریف کی درمیانی رات، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے ٹھیک 570 سال اور آپ کے آسمانوں پر جانے کے ٹھیک 537 سال بعد وہ مبارک رات آ گئی جس میں محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک بزرگ خاتون خاندان کی سردار مکہ اور متولی کعبہ حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی۔ اس وقت سیدنا عبد المطلب کے پاس ان کا بیٹا ابو لہب، جن کا نام تو عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، لیکن بڑے لمبے تڑنگے، بڑے بعید ما بین من کے بئی ہے کتابوں میں ابو لہب کا سینہ بڑا چوڑا، کندھے بڑے چوڑے، بہت دراز قد، اور ایسے گورے اور چہرہ بڑا سرخ، طبیعت بڑی نفیس تھی، تھوڑی سی بات خلاف طبیعت ہو جاتی جلال میں آ جاتے، اور جیسے ہی جلال میں آتے اور غضب میں تو چہرہ جیسے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اس طرح بھڑکنے لگ جاتا۔ مکہ والوں نے اس وجہ سے ان کی کنیت ہی ابو لہب رکھ دی تھی۔ وہ ابو لہب جو اپنے والد صاحب کا بہت احترام کرتے تھے وہ بھی اس وقت آپ کے پاس حاضر تھے۔ تو اس مائی صاحبہ نے آ کر سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچا کہ حضور جتنی بشارات آپ کو عطا فرمائی گئیں اس ہستی کے متعلق، اور جتنی بشارات میں نے ملاحظہ کی اور جتنے میں نے خواب ملاحظہ کیے، آج ان کا نتیجہ امید کامل ہے کہ برآمد ہونے والا ہے، ہمارے گھر میں نو مولود کی آمد ہے، لہٰذا مہربانی فرمائیں گے آج اپنے گھر کی بجائے آپ اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں پوری رات صبح تک بسر فرمائیں گے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں گے، میرے نو مولود کے لیے بھی دعا فرمائیں گے، اور میرے وصال فرما جانے والے شوہر سیدنا عبداللہ یعنی اپنے پیارے فرزند دل بند کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے، اور آپ جہاں آپ نے پوری رات واقعی بیت اللہ شریف میں عبادت الہی میں بسر فرمائی، وہیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ۔ سب سے پہلے آپ نے پیغام اپنے گھرانے کی خواتین کی طرف بھیجا، بنی ہاشم کی عظمت والی خواتین۔ اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف زہری کرشی، حضرت سیدہ آمنہ محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق بنو زہرہ قریش کے ساتھ ہے، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں یہ دو ہستیاں جو شامل ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، آپ بھی زہری کرشی ہیں،
محبوب علیہ السلام کے ماموں جا لگتے ہیں آپ رشتے میں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جن کو دنیا میں محبوب نے جنت کی بشارت جن 10 ہستیوں کو، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، آپ بھی زہری کرشی ہیں، یہ محبوب کی امی جان کے قریبی رشتہ داروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان حضرت شفا، ہاں جی، ام عبد الرحمن، آپ چونکہ خواتین کے معاملات کی بڑی ماہر اور ایکسپرٹ تھیں اور نرس تھیں اس دور میں، آپ کو پیغام بھیجا جناب عوف زہری کے گھر، چونکہ وہ محبوب کا ننہالی خاندان ہے بنو زہرہ۔ حضرت شفا فرماتی ہیں مجھے جیسے ہی میرے شوہر نے حکمران مکہ کا پیغام پہنچایا میں تو فوری طور پر تیاری کر کے امی جان سیدہ آمنہ کی خدمت میں شب میلاد حاضر ہو گئی۔ دوسرے محبوب علیہ السلام کے ایک جوان صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص، جہمی کرشی، بنو جہم سے ان کا تعلق ہے خاندان سے، ان کی امی جناب فاطمہ ام عثمان جہمیہ کرشیہ، وہ بھی خواتین کے معاملات کی بڑی ماہرہ تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کے گھر بھی پیغام بھیجا۔ حضرت فاطمہ ام عثمان جہمیہ، یہ جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر پورے سلسلہ نسب موجود ہیں، آپ بھی امی جان سیدہ آمنہ کے گھر میں موجود ہو گئیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ طبقات ابن سعد سے لے کر سیرت ابن حشام سے لے کر امام جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ تک کی پہلی جلد میں آپ دیکھیں گے پوری صحت کے ساتھ یہ مضمون کہ حضرت فاطمہ جہمیہ عثمان بن ابی العاص کی امی جان فرماتی ہیں شہید تو لیلۃ ولادت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عند آمنہ تھا، فرماتی جس رات محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ تھی وہ پوری رات میں نے امی جان حضرت سیدہ آمنہ کی خدمت میں بسر کی تھی۔ فرماتی ہیں واللہ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا، اللہ پاک کی قسم میں محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ والی رات امی جان سیدہ آمنہ کے گھر کی جس چیز کو دیکھتی تھی ہر چیز مجھے نور کی بنی ہوئی نظر آتی تھی۔ کتنا نور ہی نور تھا محبوب علیہ السلام کی ولادت اقدس والی رات۔ ہاں جی، امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ پہلی جلد صفحہ 45 اور کتنے حوالوں کے ساتھ یہ آپ نے روایت درج فرمائی اور اس سے پہلے کی کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ ابو لہب جو ہے چونکہ اس کو حضرت عبداللہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ بڑی محبت تھی، وہ بڑا خوش ہو گیا جب اس نے سنا کہ آج میرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ جو 25 سال کی عمر میں شادی کے چند ماہ بعد ہی کھجوروں کی تجارت کا موسم آ گیا اور وہ شام کی طرف بیت المقدس کی طرف قافلے میں تشریف لے گئے، واپسی پر بخار ہوا اور مدینہ طیبہ میں اپنے سسرال اور نانہال کے ہاں ان کا انتقال ہو گیا اور ادھر ہی قبر شریف آخری دیدار بھی نہیں کر پائے۔ آج اس میرے پیارے بھائی کے گھر میں ان کی نشانی کی ولادت کی بشارت کا موقع آ رہا ہے اور میری بھابی جان کا پیغام آیا ہے۔ وہ والد صاحب سے اجازت لے کر پہنچے اس حویلی میں جہاں انہوں نے اپنی ایک کنیز حضرت سویبہ جو کہ ابو لہب کے ایک بیٹے کی ماں بھی تھی، ام ولد بن جاتی، جب ابو لہب کا انتقال ہوتا پھر وہ خود بخود آٹومیٹیکلی قانون کے مطابق آزاد ہو جاتی۔ ان کے ایک بچے کی بھی ماں تھی، موتیوں کی مثل اللہ نے بیٹا ابو لہب کو ان میں سے عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ دوڑے اور سویبہ کے پاس کہ سویبہ تم چکے ان سارے معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہو، لہٰذا میں مرد ہوں، میری بھابی جان کی خدمت میں کمی نہ ہو، پوری رات تم نے میرے پیارے بھائی کے گھر میں بسر کرنی اور ہر طرح کی خدمت۔ تو سویبہ اس دور میں جو جزیرہ نمائے عرب کی حسین ترین خواتین ہیں اور سمجھدار ترین خواتین ان میں شامل تھیں، اور ابو لہب نے منہ مانگی قیمت پہلی نظر ابو لہب کی ہوئی تھی تو خرید لیا تھا۔ اور مکہ شریف میں جو چند بڑی بڑی حویلیاں تھیں ان میں سے پوری ایک حویلی حضرت سویبہ کو مستقل دی ہوئی تھی۔ دنیا کی کوئی سہولت ایسی نہیں تھی جو ابو لہب نے حضرت سویبہ کو پرووائڈ نہ کی ہو۔ اتنا مالدار تھا محبوب کا یہ چچا ابو لہب کہ بطور خاص اس کے مال کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ ابی لہب میں اللہ پاک فرماتا ہے ہاں جی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، آگے کیا فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ جب یہ کافر جس نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے اور یہ میرے محبوب کے بارے میں ایسی منفی بات چچا ہو کر کہہ رہا ہے، تو جو ورڈنگ اس نے محبوب کے لیے استعمال کی تھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا تبت یدا ابی لہب، میرے محبوب کو کچھ نہیں ہوگا، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور ٹوٹ گئے۔ چونکہ ہاتھوں کے ذریعے سے جسمانی قوت و طاقت کا عموماً اظہار ہوتا ہے، عربوں کا محاورہ تھا وہ ہاتھ بول کر پوری ذات مراد لیتے تھے۔ جب وہ کہتے ہیں نا تبت یدا فلان،
خدا کرے رب کعبہ کرے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مکمل تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اسی تسلسل کلام میں ما اغنا عنہ مالہ، کہ جب یہ کافر اللہ کی پکڑ میں آئے گا اس کا مال بھی اس کو نہیں بچا سکے گا۔ اتنا وہ مالدار تھا کہ اس کے مال کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ تو سویبہ کو پوری سہولتیں اس نے جناب دی ہوئی تھیں، چونکہ محبوب ترین اس کی کنیز تھیں۔ حضرت سویبہ کا فرمان ہے کہ میں بھی حضرت سیدہ آمنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ چنانچہ بنی ہاشم کی بڑی عظمت والی خواتین، محبوب کے ننہالی خاندان بنو زہرہ کی عظمت والی خواتین، حضرت شفا ام عبد الرحمن، حضرت فاطمہ جہمیہ ام عثمان بن ابی العاص، یہ تمام خواتین محبوب کریم علیہ السلام کی امی جان کی خدمت میں موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ جہمیہ کا فرمان ہے کہ خرجت من الغرفۃ الی ساحۃ البیت لحاجۃ، کوئی آدھی رات کے قریب مجھے ایسی ضرورت لاحق ہوئی کہ میں نے امی جان سے اجازت طلب کی، اور میں جب گھر کے صحن میں آئی تو واللہ رأیت النجوم لتدنو الی الارض، اللہ کی قسم میں نے محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ والی رات ستاروں کی طرف میری توجہ گئی کہ لتدنو، مسلسل وہ زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور خشیت و ستقع علیہ، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں یہ زمین پر ہی نہ ستارے واقع ہو جائیں۔ ستاروں کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ دو مقصد قرآن پاک میں اس کے بیان فرمائے گئے۔ ایک، اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ اندھیری رات میں مسافر، چاہے وہ کشتیوں میں، سمندر دریا میں سفر کر رہے ہوں یا کسی صحرا میں سفر کر رہے ہوں، تو اپنی سمت کو درست رکھنے کے لیے فرمایا ہم نے ستاروں کو، تاکہ ایک ستارے کو اپنے دائیں بائیں کندھے کی طرف وہ مقرر کر لیتے تھے، بڑے ستارے کو، اور کہتے تھے ہماری منزل اس طرف ہے، اتنے میل ہم نے چلنا ہے، تو یہ ستارہ اگر ہمارے بائیں کندھے کی طرف ہی رہا تو موڑ وغیرہ مڑنے کے بعد، گھاٹیاں اترنے، چڑھائیاں چڑھنے کے بعد بھی ہم بالکل سیدھے جا رہے ہوں گے۔ آج بھی آپ آرمی میں دیکھیں گے کہ ان کو باقاعدہ ایک مقام دے دیا جاتا ہے پہاڑی علاقوں میں، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف کمپاس ہوتا ہے، اور وہ اس کی مدد سے بالکل اپنی صحیح جگہ پر رات کے تاریک اندھیرے میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ ستاروں کے ذریعے سے ہی تو یہ جدید کمپاس کا سسٹم ہے۔ تو بہرحال ایک تو راستے کی رہنمائی کے لیے فرمایا ہم نے ستاروں کو، اور دوسرا قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ان چراغ اور مصابیح ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان دنیا کو زینت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ لیکن شب میلاد اللہ پاک کا حکم ہو گیا، ستاروں بے شک تمہیں زمین کی، آسمان دنیا کی زینت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن آج زمین پر میرے محبوب کی جلوہ گری ہے، آج زمین زیادہ مستحق ہے کہ زمین کے قریب جا کر اس کو زیب و زینت عطا کر دو۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی خاطر ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا گیا۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی جب عین ولادت مقدسہ کا وقت آتا ہے، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت 241 ہجری میں آپ کا وصال ہے، صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا حضرت اماں حلیمہ کو ارشاد فرما رہی ہیں کہ اب میرے پیارے محبوب کی عمر مبارک 5 سال ہو گئی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کسی بیرونی سائے اور آسیب وغیرہ کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ کلا، ہرگز ہرگز میرے دل بند فرزند کے اوپر ایسی چیزوں کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اے اماں حلیمہ، جب سے میں ان کے معاملے میں پریگننسی کے مرحلے میں آئی تھی، بیاہ کر مدینہ طیبہ سے مکہ شریف آئی، اور یہ میرے شکم اقدس میں ان کا جوہر بشری جلوہ گر ہوا، اس وقت سے میں نے جو اللہ کی طرف سے رویائے صالحہ، بشارات، یہ ساری چیزیں، اور فرمایا جب عین ان کی ولادت مقدسہ کا لمحہ آیا تھا تو ما رأیت الا ان خرج منی نور فاضاء له ما بین المشرق والمغرب حتی رأیت فی ضوء ذلک النور نور قصور الشام۔ فرمایا جیسے ہی میرے محبوب کی ولادت کا لمحہ آیا تھا، ما رأیت الا ان خرج منی نور، میں نے یہ دیکھا کہ میرے وجود اقدس سے اتنا نور ظاہر ہوا کہ اضاء له ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی جتنی کائنات ہے وہ ساری روشن اور منور ہو گئی تھی۔ اور یہ محض کوئی مانوی طور پر نہیں تھا، یہ عالم مثال یا خواب و خیال کی بات نہیں ہے، جاگتے ہوئے بیداری میں حتی رأیت فی ضوء ذالک النور قصور الشام، فرمایا میں اپنے گھر میں جلوہ گر ہو کر شام کے محلات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اتنا وہ نور تھا۔ کیوں؟ محبوب علیہ السلام کی ولادت کے لمحے کے آتے ہی اتنا نور حضرت امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے جسم اقدس سے اللہ نے ظاہر فرمایا۔ اس کے دو بنیادی سبب علماء نے بیان فرمایا، علماء سیرت نے۔ پہلا سبب
کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کفر کے اندھیرے تھے، جہالت کے اندھیرے تھے، ظلم جبر کے اندھیرے تھے۔ میرے محبوب کی ولادت کے ساتھ ہی اللہ پاک نے نور اتنا جلوہ گر فرمایا، اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ نور والی ہستی آ گئی ہے، ہر طرف نور ہی نور کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب ظلم کے، جبر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، شرک و کفر کے اندھیرے وہ ختم ہوں گے، اور نور ہی نور اور علمی علم، ہدایت ہی ہدایت اور رہنمائی رہنمائی آئے گی۔ ایک تو یہ بتلانا مقصود تھا، اور دوسرا چونکہ محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا انتہائی حساس طبیعت کی مالک تھیں۔ یہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے 18ویں پارے میں اللہ پاک نے ایک اپنا اصول بیان فرمایا ہے۔ جب شعبان المعظم سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، یہ حیی بن اخطب بہت بڑا یہودی تھا، اور بار بار مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں اور تانے بانے بنتا، اور بڑے اس نے اسلحہ کے انبار لگانے شروع کر دیے بنو مستلق کے اندر۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر وہ ساری، چکے اس نے آپ نے تحقیق کروائی، تو اس نے بالکل علل اعلان کہا کہ اب محمد علیہ السلام کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، ان قریب میں سارے کا سارا مدینہ شریف ختم کر دوں گا، اور ان کا وجود ہی سارے کا سارا ان کے غلاموں سمیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیش قدمی کی، اور واقعی وہ سارا جتنی تیاریاں تھیں وہ ساری کی ساری موجود پائی گئیں۔ اس غزوے سے فارغ ہو کر جب میرے محبوب علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے، تو کچھ منافقین نے حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کوئی منفی باتیں کی، جس کو واقع افک کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان المعظم سن 5 ہجری کی بات ہے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب نے تو پہلے دن منبر شریف پر جلوہ گر ہو گئے۔ آپ بخاری شریف دوسری جلد کتاب التفسیر میں صحیح السند حدیث موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے گھر کے متعلق مجھے ایذا اور تکلیف پہنچا رہے، اور فرمایا واللہ ما علمت فی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم میری بیوی میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ بخاری شریف میں کتاب المناقب میں بھی حدیث سے صحیح موجود ہے، دوسری جلد کتاب التفسیر سورہ نور کی تفسیر میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ واللہ ما علمت فی اہلی الا خیرا، اور اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی شوال المکرم سن 5 ہجری میں، 1 مہینہ رمضان کا گزرنے دیا، تاکہ جتنے بھی نیکوکار ہیں ان کی نیکوکاری اور اخلاص نمایاں ہو جائے، کھل کے سامنے آ جائے لوگوں کے سامنے قیامت تک، اور جنہوں نے تباہ ہو جانا ہے وہ تباہ ہو جائیں پوری دلیل کے ذریعے سے، ہر ایک کے سامنے قیامت تک کے لیے کھل کر معاملات آ جائیں۔ شوال المکرم سن 5 ہجری میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اللہ نے نازل فرمائی، سورہ النور پوری محبوب علیہ السلام پر نازل فرما دی، اور اس میں 10 آیات بینات حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عظمت میں نازل فرمائی، اور ان آیات میں یہ بھی فرمان موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا منافقو، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت و غیرت اور میرے محبوب کے حرم محترم کے متعلق بات کرتے ہوئے تمہاری توجہ اس طرف نہیں گئی کہ مجھے اللہ پاک کا ایک ابدی اصول ہے، الطیب الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن فرماتا ہے مجھے اللہ کا ضابطہ ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ آج کل تو ہمارا معاشرہ ہی بڑا عجیب ہو گیا، وہ ہمارے ڈرائیور بھائی اگر ان کو کوئی اور وسائل ہوتے تو وہ رسک لیتے، کتنے ٹن انہوں نے گنا ٹرالی کے اوپر لوڈ کیا ہوتا ہے اور شوگر مل کی طرف آہستہ آہستہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا طریقہ ہے الحمدللہ، ہم نے اپنے پیر و مرشد حضور پیر سیال کی محفل میں ایک جملہ سنا تھا، اس کے بعد اپنے اوپر جتنی بھی جلدی ہو، ٹائم جتنا تھوڑا ہو، کوئی ایسا ٹریکٹر ٹرالی ٹرک ٹرالر یہ جتنے لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں، ہمیں جناب وہ نیچے بھی جانا پڑے نا ہم اپنی گاڑی نیچے اتار لیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف اور ایذا نہیں ہونی چاہیے، ان کے بھی بچے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، رات دن سفر میں، مسافر پر تو اللہ بھی اپنی نماز آدھی کر دیتا ہے۔ ہاں جی، تو میرے دوستو یہ اب جا رہے ہوتے ہیں بیچارے اپنے آپ کو، کیونکہ بوڑھے والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے رزق کمانا ہے، کتنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر وہ جناب ٹریکٹر کے ساتھ کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے کافی بزرگ بھی، بچوں کو بھی ہم تعلیم نہیں دیتے، گھر کے اندر گنے کھینچ رہے ہیں،
تو کیا وہ گنا ہمارے لیے حلال ہے؟ ہاں جی، وہ تو کسی اور کی ملکیت میں ہے، اس مالک نے ہمیں اجازت دی ہے، وہ آگے ٹریکٹر چلا کر جا رہا ہے، یہ گنے کھینچے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ یہ دل میں خلل موجود ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ ایک لقمہ حرام کا جب پیٹ میں چلا جاتا ہے نا جی، احادیث صحیحہ میں 40 دن تک کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ جب، اور وہ پورے کا پورا گنا ہی اس نے چوس لیا ہے، وہ کتنے گلاس پتہ نہیں جوس کے اندر چلے گئے ہیں ایک گنا چوسنے سے۔ ہاں جی، ابو داؤد شریف میں حدیث صحیح اور مسند احمد میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من اشترا ثوبم بعشرۃ دراہم، اگر کوئی کلاتھ مارکیٹ میں جائے کپڑے والی دکان پر اور ایک لباس اپنا خریدے 10 درہم کا، اور اس میں 9 درہم بالکل اس کے خون پسینے کی کمائی کے ہوں یا وراثت ان کو پیسے ملے بالکل رزق حلال کے، 9 حصے 10 میں سے رزق حلال کے، اور درہم من الحرام، ایک 10واں حصہ 10واں درہم وہ ناجائز کمائی کا تھا، ظلم زیادتی کے ذریعے چھینا ہوا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لن یقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا ما دام لابسا، 9 حصے جس لباس میں حلال کے ہیں صرف 10واں حصہ اس میں حرام کا ہے، جب تک وہ لباس اس کے پاس موجود رہے گا نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی نہ کوئی نفل عبادت قبول ہوگی۔ دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، معاملات کو صاف رکھنا چاہیے۔ تو یہ کیوں بھاگتے ہیں لوگ ایسے؟ قرآن پاک فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث لوگ خبیث چیزوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور طیبہ اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں اور پاکیزہ چیزوں کے لیے۔ فرمایا مرد جس میں خباثت ہوگی، عورت جس میں خباثت، ان کا معاملہ ہوگا طیب و طاہر کے لیے تو ہیں ہی طیب اور طاہرہ چیزیں۔ فرمایا جب مجھے اللہ کا قانون ہے والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، جب قانون یہ ہے تو فرمایا تمہیں اولین و آخرین انسانوں میں میرے پیارے محبوب علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی طیب مرد نظر آتا ہے؟ جب میرے حبیب سے بڑھ کر کوئی طیب و طاہر نہیں تو والطیبات للطیبین، میں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق اولاد آدم علیہ السلام میں سے جو سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین تھیں وہ اپنے محبوب کے نکاح میں عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، حضرت ام المومنین کی عظمت اور پاکیزگی کو اللہ نے یہ استدلال کر کے بیان فرمایا کہ جب میرے محبوب سے بڑھ کر تو کوئی طیب و طاہر ہے ہی نہیں، آپ تو سید الطیبین ہیں، سید الطاہرین ہیں، اور قانون ہے والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے حرم محترم میں جتنی خواتین ہیں، ان خواتین سے بڑھ کر اولات و آخرات میں کوئی دوسری طیبہ طاہرہ عورت ان سے بڑھ کے ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے 22ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں اللہ پاک کا فرمان گرامی ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، تم میرے محبوب کی نسبت رکھتی ہو، محبوب کی عزت و غیرت ہو۔ لستن کا احد من النساء، اولات و آخرات کی تمام عظمت والی خواتین، باقی سب انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک امیاں، مبارک بیٹیاں، مبارک ازواج، فرمایا ایک طرف ہو جائیں جنتی خواتین اور محبوب کی ایک زوجہ محترمہ ایک طرف آ جائے، لستن کا احد من النساء، یہ تمام عظمت والی خواتین انسانی مل کر بھی فرمایا عظمت میں میرے حبیب کی ایک زوجہ محترمہ کی برابری بھی نہیں کر سکتی، ان کو نسبت مصطفیٰ علیہ السلام۔ کئی ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں نہیں جی نوح علیہ السلام کی بیوی تو کافرہ تھی، تو یہاں تک یہ بات سے مراد ہے کہ وہ زنا نہیں کر سکتی، غیر مردوں کے ساتھ تعلق منفی نہیں قائم کر سکتی، باقی کفر تو ان میں آ سکتا ہے۔ اور ہم تو نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات کی پاک دامنی کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں مانتے، سوائے حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ، باقی تو ازواج مطہرات وہ ان کے ایمان میں بھی شک اور یہ فلاں فلاں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پاکیزہ ہیں اپنے دور میں، اللہ کے برحق نبی علیہ السلام ہیں 950 سال، لیکن ان کی بیوی تو کافر ہے۔ اور لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ پاک کے برحق نبی، ان سے اس دور میں کون زیادہ طیب و طاہر ہوگا، لیکن ان کی بیوی بھی تو کافر ہے۔ تو
فرمایا کہ بیوی کافرہ ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کی، اس لیے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے کئی پیارے بچوں کو، پیارے بھائیوں عزیزوں کو ایسے گمراہ کرنے کی کوشش، تو میں طالب علم دست بستہ ایک بات عرض کروں گا کہ آپ لوگ محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت آپ کے لیے حجت ہے یا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی شریعت حجت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مبارکہ نا، تو وہ چونکہ انسان اپنے ایک ذہنی ایک اپروچ کے پروسیس اور مراحل کو طے کرتا ہوا آ رہا تھا، تو محبوب علیہ السلام کی شریعت مبارکہ اور پہلے والی شریعتوں میں بہت سارا اختلاف موجود ہے۔ اس وقت یہ چیز جائز تھی، کافرہ عورت، مشرکہ، بتوں کی پجاری عورت سے بھی نکاح ان شریعتوں میں روا رکھا گیا تھا، اس لیے وہ معاملات اس طرح تھے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر حکم نازل فرما دیا مدنی دور مبارک کے آغاز میں ہی، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، کوئی کافرہ مشرکہ عورت جتنے اعلیٰ خاندان کی ہو، جتنی حسین و جمیل ہو، جتنی مال و دولت والی ہو، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، جب تک ایمان نہ لے آئیں کسی کافرہ مشرکہ سے تم نکاح کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ قرآن میں حکم موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ہے آیت یہ نہیں قرآن پاک کے اندر؟ اللہ پاک فرماتا ہے ایک طرف غلام ہو لیکن مومن ہو، جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، محبوب کے آزاد کردہ غلام، حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت شکران مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سب میں قربان جو میرے آقا کے آزاد کردہ غلام ہے، کوئی حبشی ہے کوئی غیر حبشی، لیکن غلام آئے، محبوب نے ان کو خرید کر آزاد فرمایا، وہ ہمیشہ محبوب کی خدمت اور قدموں میں رہے۔ تو یہ جو غلام ہے قرآن فرماتا ہے ایک طرف مشرک مرد ہو جو سب سے بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جیسے ابو لہب سب سے اعلیٰ خاندان بنی ہاشم کا بندہ ہے لیکن کافر و مشرک ہے، ہاں جی، تو وہ کافر و مشرک سب سے بڑے خاندان کا بندہ ہو، سب سے بڑا مال و دولت والا ہو، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، اور سب سے بڑا خوش اخلاق، کلمہ نہ پڑھتا ہو لیکن ہو بڑا خوش اخلاق، بڑا جیدار، ہر اچھائی سوائے ایمان کے اس میں موجود ہو، وزادار ہو، بڑا جناب قابل احترام معاملات چلاتا ہو ہر ایک کے ساتھ، خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں کئی کافر، لیکن قرآن نے فرمایا ایک طرف اگر غلام مومن ہو اور اس کے مقابلے مشرک ساری ایمان کے علاوہ صفات رکھنے والا ہو، مال بھی، حسن بھی، خاندان بھی، فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وہ مشرک جتنا ہی پسندیدہ خصال والا ہو، فرمایا اس کے مقابلے میں یقیناً مومن غلام افضل ہو، اعلیٰ ہوگا، اس کے ساتھ اپنی کنیزوں کے نکاح کیا کرو۔ قرآن نے فرمایا اس مشرک کے ساتھ اپنی کنیز کا نہیں نکاح کرنا۔ یہ تو اللہ کا صریح حکم آ گیا۔ تو مجھے بتائیے آپ جو محبوب کی ازواج مطہرات کے متعلق منفی پراپیگنڈا کرنے کے لیے سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی مثال دیں، سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی مثال دیں، آپ شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، آپ کلمہ مصطفیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، آپ کا اس قرآن پر ایمان ہے، تو جب آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، محبوب کے امتی کہلاتے ہیں، تو آپ محبوب کی شریعت میں سے رہنمائی لیں گے۔ یاد رکھو وہ پہلے معاملہ چل جاتا تھا، جب محبوب کی شریعت آ گئی کبھی کسی مشرکہ کافرہ عورت سے کسی مومن کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی محترم بیویوں کا یہاں تذکرہ آپ نہیں کر سکتے، محبوب کی ازواج مطہرات پر ان کو مثال پیش کر کے اور سامنے رکھ کے آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مصطفیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے ڈائریکٹلی حکم ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یا ایہا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، جاہد الکفار والمنافقین، محبوب ہمیشہ ان کافروں کے خلاف بھی جہاد کیجئے، منافقوں کے خلاف بھی جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر کبھی نرمی نہ کیجئے، پوری غلظت اور شدت کا معاملہ کر کے رکھیے۔ تو اللہ پاک محبوب کو حکم دے کہ منافقوں اور مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے کافروں، اور واغلظ علیہم، کوئی نرمی کرنی نہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام اللہ کے حکم کو ادھر کر کے ان خواتین کو نکاح میں لے کر آئیں گے جو بد عقیدہ ہوں گی، منافقہ یا کافرہ مشرکہ ہوں گی۔
یہ تو نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہوگا نا جی۔ تو بہرحال میرے دوستو، چونکہ قرآن کا فرمان ہے الطیبات للطیبین، محبوب علیہ السلام کے ابا جان اتنے طیب و طاہر ہستی، میں آخری باتیں عرض کروں، محبوب کی امی جان چونکہ بہت طیبہ طاہرہ اور طبیعت مبارکہ بڑی حساس تھی، جیسے کہ حضرت سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے وصال اقدس کا وقت آیا، تمام شیعہ سنی کتابوں میں پوری صحت سے آپ نے فرمایا پیارے علی پاک آپ ہمارے شوہر نامدار ہیں، اور پورے مدینہ شریف میں ہماری ایک ہی محرم راز سہیلی ہیں جن کو اس بات کی اجازت میں نے دی ہے اور سارا کچھ سکھلا دیا ہے، وہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آج مغرب کے بعد افطاری کے بعد ہمارا وصال ہو جائے گا، اور فرمایا آپ بالکل جا کر عشاء با جماعت ادا فرمائیں گے، ہمیں غسل اور کفن پیش کر دیں گے، آپ ہمارے شوہر ہیں، اندر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی ہمارے وصال کے بعد، پہلا غسل میں خود کر لوں گی نماز مغرب سے پہلے، میرا وصال ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو غسل کی حالت میں اور روزے کی حالت، افطاری کے بعد غسل کی حالت میں، اور فرمایا چکے ابا جان کی شریعت مبارکہ میں ہے کہ میت کو غسل دلایا جانا ہے، اور اس میں آپ شوہر ہیں، پردے کے باہر بڑے کھلے منہ والے برتن ٹب نما برتن میں آپ مشکیزے سے پانی بھر بھر کر تازہ پانی ڈالیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری قریبی رشتہ دار خواتین کے ہاتھ بھی میرے جسم پر میرے وصال کے بعد بھی لگے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، وہی مجھے غسل دیں گی، وہی کفن پہنائیں گی، میری ساری اخروی تیاری آپ ایک خاتون کریں گی، یہ ساری کتابوں میں ہے، ہاں جی۔ اور فرمایا اس کے بعد آپ جب تراویح پڑھ کے آ جائیں گے تو اعلان نہیں کرنا اور انتظار بھی نہیں کرنا، صرف حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق جس ہستی کی زوجہ محترمہ پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دے رہی ہوں وصال کے بعد، کیا اس ہستی کے علم میں آپ کا وصال اور جنازہ نہیں آئے گا؟ ہاں جی، جن کی زوجہ محترمہ غسل دے رہی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، فرمایا میرے دادا جان حضرت عباس بن عبد المطلب محبوب کے چچا جان، اور صرف بنی ہاشم کے فلاں فلاں مرد حضرات 10-12 یہ میرا جنازہ اٹھائیں گے، اور مجھے فرمایا خواہش تھی ابا جان کے پہلو میں دفن ہوتی، لیکن وہاں چونکہ امت اور محبوب کے غلاموں نے قیامت تک حاضری دینی ہے اور مجھے حیا آتی ہے، لہذا جنت البقیع شریف میں راتوں رات جنازہ پڑھا کے مجھے دفن کر دینا ہے۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا حضور محبوب کے وصال کے بعد آپ میرے آقا کریم علیہ السلام کے فراق میں ہر وقت تڑپتی ہیں، یہ اللہ کا امر ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، لیکن حضور آپ اس میں ترمیم فرمائیں، آپ فجر کی نماز کے بعد جنازے کی مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں پیارے علی پاک، میرا آپ پر حق ہے، اور اس حق کو اس طرح ادا کریں کسی کو خبر نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جنازے کا، تمام مدینہ طیبہ اور مضافات کے مسلمان آ جائیں گے اور دن ہو جائے گا، اور قبرستان جنت البقیع شریف تدفین تک میرے جنازے کی بیرونی اوپر والی چادر پر بھی مرد حضرات کی نظریں پڑیں، مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ راتوں رات تدفین ہوئی، ہاں جی، اتنی پردہ داری، اتنی عفت مآب بارگاہیں، تو جیسے حضرت سیدہ آمنہ خاتون کی پیاری پوتی محبوب کی لخت جگر حضور سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حساس معاملہ ہے، اسی طرح حضرت امی جان سیدہ آمنہ کی طبیعت مبارکہ میں حساسیت اتنی تھی، ایک تو نور اس لیے ظاہر فرمایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کفر شرک کے اندھیرے، جہالت ظلم کے اندھیرے ختم، اب نور کا دور شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ امی جان کی طبیعت میں بہت حساسیت تھی، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کا لمحہ قریب آیا، امی جان کے جسم منور سے اتنا نور ظاہر ہوا کہ حضرت شفا ام عبد الرحمن کی حدیث سے صحیح ہے، آپ فرماتی کنتو اولا من نظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سابقات اولات میں لمبی عمر پائی حضرت عبد الرحمن کی امی نے، اور ایمان لانے والی اولات خواتین میں شامل ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ نور اتنا تھا کہ ہماری تو آنکھیں چندھیا گئیں، جب ہماری پاور آف لکنگ جو آنکھوں میں اللہ نے دیکھنے کی قوت رکھی ہے، اس نور کے نور بصر کے مقابلے میں زیادہ ہائی پاور کی روشنی آ جائے، کیا اس زیادہ لائٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ میں اکثر طالب علم رات کو خود ڈرائیو کرتا ہوں تو
بعض اوقات آگے ہمارے نوجوانوں نے موٹر سائیکل میں ایک لائٹ اور ہماری کار میں 4 لائٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آج کل ایچ ڈی چائنا لائٹیں آئی ہوئی ہیں، وہ جوان بھگائے چلے آ رہے ہیں اور ان کی لائٹ ہم بار بار ان کو ڈم پر مارتے ہیں. ہاں جی بھائی اس کو ذرا ڈم کرو ہمیں بھی راستہ نظر آئے، کیونکہ آنکھیں چدھیا جاتی ہیں ہم انسانوں کی. ہاں جی طاقت سے زیادہ روشنی آگے آ جائے، وہ اتنا نور پھیلا. حضرت شفا فرماتی ہیں ہمیں کچھ نہیں نظر آیا. محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہو گئی اسی لمحے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی امی جان بالکل اپنی پردہ داری، کیونکہ آپ فرماتی ہیں ما وجدت شیکتن ولا کفتن ما تجد النساء عند الولادت. فرمایا جو باقی عورتیں ولادت کے وقت مشقت اور تکالیف کے معاملات زچگی اور ڈیلیوری کے مرحلے میں طے کرتی ہیں، اللہ کی قسم محبوب کا حمل مقدس اتنا خفیف تھا مجھے عورتوں والے وہ کوئی پریشانی والے معاملات لاحق ہی نہیں ہوئے. ہاں جی اور میرے محبوب کی ولادت اسی نور، جب پورا عالم روشن ہے مشرق و مغرب، محبوب کی ولادت امی جان اپنی پردہ داری کو سنبھال کر بالکل اپنے مقام پر پرسکون جلوہ گر. حضرت شفا فرماتی ہیں میں پہلی عورت ہوں جس کی نظر اس نور جب اپنے اعتدال پر آگے آہستہ آہستہ اور ہم اس مبارک ماحول میں دیکھنے کی قابل ہوئی، تو عورتوں میں وہ عورت ہوں جس نے سب سے پہلے محبوب کا دیدار کیا. فرمایا وقع علی الارض ساجدا رافعا اصبعہ. ساری کتابوں میں محبوب جب دیکھے گئے تو سجدے کے عالم میں، اور آپ کی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جملہ معامرات ولد مکحولا. حضرت شفا، حضرت فاطمہ، حضرت سویبہ سب فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام ولد مغسولا. فرمایا ما علیہ من کزرن، بچے پیدا ہوتے ہیں ان پر بڑی آلائشیں ہوتی ہیں جن سے ان کو جناب صاف کیا جاتا ہے. ان کی پیٹھ پر بار بار ہاتھ مارے جاتے ہیں، منہ میں انگلی ڈالی جاتی ہے، ناک میں انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ آلائشیں نکلے، سانس بحال ہو جائے، پھیپھڑے کام کرنے لگ جائیں. فرمایا ما علیہ من قذرن، محبوب ولادت کے وقت اتنے طیب و طاہر، فرمایا غسل شدہ، کسی قسم کی آلائش کا آپ کے وجود اقدس پر کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. ہاں جی اور ولد مسرورا. سرہ عربی زبان میں ناف کو کہتے ہیں، مسرورن جس کی ناف کٹی. آپ ناف بریدہ تھے، یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو ہمارے ڈی ایچ کیو میں جناب جو سب سے بڑے ہیلتھ آفیسر ہیں ڈاکٹر محمد رفیع صاحب، میں یہ چونکہ وہ دینی علوم کے ساتھ انجمن طلباء اسلام میں رہے، بڑا شغف رکھتے ہیں، میں یہ ساری کتابوں کے فوٹو سٹیٹ وہ فلاں فلاں صفحے لے کر ان کی خدمت میں چلا. انہوں نے مجھے بڑی تفصیل سے سمجھایا کہ اس ناف کا اور ناڑا جس کو کہتے ہیں اس کا کیا کردار ہوتا ہے. اس پائپ کا آکسیجن اس کے ذریعے سے آتی ہے، جتنی بھی خوراک ماں کھاتی ہے اس کے سارے معاملات خوراک کی صورت میں کنورٹ ہو کر، اور بنیادی اس میں کردار ہوتا ہے. لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ولد مسرورا. آپ کے ناف کا نشان موجود ہے لیکن وہ ناڑے والا سسٹم موجود ہی نہیں ہے. آپ ناف بریدہ تھے. اللہ کے امر سے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جوہر بشری امی جان کے شکم مقدس میں تشکیل اور تکمیل کے سارے پروسیجرز اور مراحل کو طے کر رہا ہے. ہاں جی میرے پیارے محبوب کی بشریت مقدسہ اس لیے بے مثل و بے مثال ہے. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور 10 خواتین نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا. حضرت سویبہ کے اس فرمان جو بخاری شریف میں اس پر میں بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت سویبہ نے محبوب کا دیدار بھی کیا، بے مثل و بے مثال معاملات. اور میرے آقا کریم علیہ السلام اس رات جتنی خواتین کے ہاتھ میں جلوہ گر ہوئے، تمام خواتین کے متعلق ہے کہ جس کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق تھا، کوئی تکلیف پہلے لاحق تھی، محبوب جس کے بھی ہاتھ میں پہنچے وہ فوری طور پر شفا یاب ہوتی چلی گئی. اما حلیمہ بنت ابی زبیب سعدیہ، ان کے متعلق ہر کتاب میں کہ کتنے عرصے سے آپ کی دائیں جانب دودھ والی خشک تھی، آپ پر ایک تکلیف کا حملہ تھا، اور جیسے یہ آئی تھی اور میرے محبوب کو جیسے ہی اٹھایا تھا، محبوب کے ہاتھوں پر آتے ہی فوری طور پر ان کا معاملہ صحت میں تبدیل ہو گیا. اور جس اونٹنی پر وہ آئی تھیں وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھیں کمزوری کی وجہ سے. اور جب انہوں نے 2 دن ادھر قیام فرمایا اور باہر ان کے خیمے لگا دیے گئے، اور یہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں، حضرت عبد المطلب سردار کعبہ نے فرمایا ہم نے بچے کو باہر بھی ضرور. اس وقت محبوب کی عمر مبارک ٹھیک 60 دن ہو چکی تھی جب اما حلیمہ اپنے شوہر اور قبیلے کی خواتین کے ساتھ تشریف لائی تھی بنو سعد سے. تو فرمایا ہم نے پیارے بچے کو باہر بھیجنا ہے،
کیونکہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پوری روئے زمین سے ہر وقت زائرین کعبہ اور تاجرین موجود رہتے ہیں. کوئی مصری عربی بولتا ہے, کوئی بنو طے کی عربی بولتا ہے, کوئی فلاں عربی بولتا ہے, کوئی فارسی بول رہا ہوتا ہے, کوئی اجمی زبانیں بولتا ہے. اور یہاں جتنے بچے 5 سال کی عمر کے اندر اندر مکہ شریف میں بود و باش رکھیں, ان کی زبان میں مکسنگ ہو جاتی ہے اور فصیح و بلیغ عربی مبین پر ان کو مہارت نہیں پیدا ہوتی, اور دیگر الفاظ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور چونکہ میرے حبیب پر تو قرآن نے اترنا ہے نا, اللہ تعالیٰ پہلے سے کیسے زمین ہموار فرما رہا ہے, اسباب پیدا فرما رہا ہے. فرمایا اس ہستی, کیونکہ جب آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا تھا تو محبوب کا دیدار کر کے سارے سردار حیران. انہوں نے پوچھا تھا حضرت عبد المطلب سے, بما سمیتہو, اپنے سفید مکرم پیارے پوتے کا نام کیا رکھا؟ آپ نے فرمایا سمیتہو بمحمدن, میں نے اس پیارے عزیز کا نام محمد رکھا. سارے ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا ہم عرب, ہماری امیاں عرب, ہمارے ابا جان دادا پردادا عرب, تو یہ حامدہ یحمد و حمدن سے, ہاں جی, محمد حمد یحمد و تحبین سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور مبالغے کے لیے. آج تک ہمارے عرب بزرگوں کے ذہن میں یہ لفظ کیوں نہ آیا, حضرت عبد المطلب کے ذہن میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ عربی انٹو عربی لفظ محمد جیسے ہی انہوں نے سنا تو لفظ محمد کا آسان حجازی عربی میں تو ترجمہ بنتا ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ, کہ محمد وہ ہستی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کہ جب سے اس کی حقیقت مبارکہ وجود میں آئے اس وقت سے اس کی حمد, اس کی تعریف, اس کا ذکر جاری ہو. یحمد مرۃ بعد مرۃ, کانٹلی نیوزلی, بغیر کسی بریکنگ اور انقطاع اور وقفے کے مسلسل جس کی حمد اور تعریف اور ذکر جاری رہے, کبھی ختم ہی نہ ہو ابد تک. اور کرتم بعد کرتن, ہر مرتبہ ذکر ہو تو نئے سے نئے طریقے پر ذکر ہو. جو ہم سے پہلے ہمارا بچپن تھا نا, اس وقت جو ثنا خان نعتیں پڑھتے تھے سبحان اللہ, وہ رنگ ہی اور ہوتا تھا, ڈھنگ ہی اور. ہماری نوجوانی طالب علمی کے دور میں اور قسم کے نعت خان آ گئے. آج ہماری داڑھی سفید ہوئی ہے, اور قسم کے نعت خان ہیں. ہمارے اگلے 10 سال میں یعنی ذکر اسی ہستی کا ہے, لیکن کبھی کوئی مولانا احمد رضا فاضل بریلوی جیسی ہستی پیدا ہو جاتی ہے, کبھی حضرت مفتی کفایت اللہ کافی جیسی, کبھی حضرت مفتی صدر الدین آزردہ, کبھی میرے حضور شیخ الاسلام جملہ رسول ہادی برحق کے گزشتن, برفضلے تو اے ختم رسول دادا گواہی. ہاں جی, نئے سے نئے طریقے سے ذات وہی ایک ہے, لیکن اس کے اوصاف کا بیان ختم ہی نہیں ہو رہا. اور کرتم بعد, ہر دور میں عربی میں جائیں, اردو میں جائیں, پنجابی میں جائیں, سرائکی میں جائیں, انگلش میں جائیں, چائنا زبانوں میں جائیں, دنیا میں جتنی زبانیں ہیں نا, ہر زبان کے مسلمان اور اہل علم نئے سے نئے طریقے سے, اور آپ کبھی بھی ذکر محبوب اور ثنائے محبوب سننے بیان کرنے سے تھکتے ہی نہیں ہیں. اسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے. ہاں جی, عربی انٹو عرب مانا الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ, مسلسل جس کی حمد و ثنا, جس کا بیان اور ذکر جاری رہے اور ہر مرتبہ نئے سے نئے طریقے سے ہو. انہوں نے بڑے حیران ہوئے, اور پھر جب اس حیرانی کے عالم سے باہر آئے تو سب نے بیک زبان کہا لماذا سمیتہ. پہلے پوچھا تھا بماذا سمیتہ, اب پوچھا لماذا, کس لیے یہ نام آپ کے ذہن میں کیسے آیا, کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس ہستی کے متعلق مجھے بشارات اور خواب اتنے رب کعبہ کی طرف سے دکھائے گئے ہیں کہ سَيَحْمَدُهُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ. ان قریب دنیا دیکھے گی عالم علمی میں فرشتے اور اللہ اس محبوب کا ذکر بلند کرے گا, زمین پر انسان و جن اس کا ذکر کریں گے. اس لیے میں نے محمد نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا علیہ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ حلیمہ آپ نے پہلے میرے بچے حضرت حمزہ کی ردات کی اور ردائی امی بنی, اب میرے پیارے پوتے کا دور مبارک آ گئے, تو میرا پیارے پوتے کو ایک رات اب باہر اپنے خیمے میں تاکہ انس پیدا ہو جائے. محبوب علیہ السلام تو فوراً متوجہ ہو گئے. حضرت عبد المطلب خود بھی آئے, رات کو چکر لگایا, اپنے خادموں کو بھی ڈیوٹی لگائی,
کسی نے کوئی منفی رپورٹ نہیں دی، حضور بڑا اطمینان. اور اماں حلیمہ اور ان کے شوہر جناب حارث السادی سے جب صبح پوچھا گیا کہ کیفا باتت لیلتکما، حضرت عبد المطلب سردار کعبہ نے پوچھا اے جناب حارث آپ بڑے ہمارے لیے معزز ہیں، میرے بیٹے حمزہ کے آپ رضائی ابا جان ہیں، اے اماں حلیمہ کیسی رات تم دونوں میاں بیوی گزری؟ انہوں نے فرمایا یا سید القریش، جتنی رات کیونکہ ہمارا بچہ ہے، میری ایک جانب خشک تھی، آج تک ولادت کے بعد میرے بچے نے کبھی بھی سیر ہو کر دودھ نہیں پیا تھا، ساری رات روتا تھا. ہم میاں بیوی کی راتیں بے چینی اور اضطراب میں جاگتے تڑپتے بچے کی وجہ سے تکلیف میں گزرتی تھیں. آپ کا پوتا اتنا مبارک اور برکت والا ہے، ادھر بھی دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں. آج پہلی مرتبہ ہمارا بچہ سیر ہو کر سویا ہے اور ہم دونوں میاں بیوی کی رات راحت اور سکون میں گزری ہے. ہم بالکل فریش صبح کر رہے ہیں، سکون میں صبح کر رہے ہیں. اور اونٹنی سب سے آخر میں تو اس لیے پہنچے تھے کہ اونٹنی لاغر تھی. اب حضرت اماں حلیمہ پہلے ساری کتابوں میں اتان اللہ، اتان کہتے ہیں گدھی کو، ٹھیک ہے، آپ گدھی پر تھیں اور آپ کا شوہر اس کمزور لاغر اونٹنی پر تھا. لیکن جب صبح تیاری تو حضرت عبد المطلب بڑے تحفے تحائف اپنے عزیزوں کے ساتھ پیارے پوتے کو رخصت کرنے آئے تو یکدم حضرت حارث السادی نے اپنی بیوی حضرت حلیمہ بنت ابی زویب سعدیہ کو فرمایا حلیمہ یہ سردار مکہ اور متولی اتنی بڑی محترم شخصیت ہے، اگر آپ گدھی پر پیارے بچے کو لے کر بیٹھیں گی نا تو وہ محسوس کریں گے، ناراض ہو جائیں گے اور ان کی ناراضگی نہیں گوارا ہو سکتی. میں گدھی پر سوار ہوتا ہوں. آپ انہوں نے کہا اے میرے شوہر نامدار یہ تو بہت زیادہ لاغر ہے. انہوں نے کہا حلیمہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کل سے ہم پر کرم کرنا آپ صحت مند ہو گئی ہیں، یہ بچہ مبارک ہی مبارک ہے، یہ سبی اور بچہ. ہاں جی چلو اگر نہ اونٹنی چل سکے گی تو مکہ شریف سے باہر فلاں جگہ تک تو ضرور چل دیں تاکہ سردار مکہ رخصت کرتے وقت خوش رہے کہ اونٹنی پر اعزاز کے ساتھ. بس جی حضرت حارث اتان گدھی پر بیٹھ گئے، اماں حلیمہ ناکا اس لاغر کمزور اونٹنی پر، بس محبوب کو گود میں لے کر بیٹھی، وہ توانائی آ گئی، سب سے پہلے قبیلہ بنو سعد میں پہنچے. ہاں جی برکتیں ہی برکتیں. مسلم شریف کتاب التجارت میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں محبوب کے ساتھ ہوں، بڑا اچھا اونٹ میں نے رکھا ہوا تھا، کوئی پانی تبدیل ہوا یا ہوا تبدیل ہوئی، میرا اونٹ واپسی پر بیمار ہو گیا، میں پیچھے رہ جاتا اور محبوب کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی پاک طلحہ و زبیر ان اکابر کے ساتھ محبوب جو گفتگو کرتے مجھ جابر بن عبداللہ کو بڑا پسند تھا، میں خاموشی سے ان ہستیوں کی باتیں سنا کروں، لیکن میرا اونٹ بیمار ہو گیا، میں بڑا چلاتا اونٹ چلتا نہ. فرمایا اگلی نماز کا وقت آیا، میری پریشانی کو میرے آقا نے دیکھ لیا. فرمایا جابر اپنے اونٹ کو ادھر ہماری اونٹنی کے قریب ادھر ہی بٹھا دو. نماز ہم نے پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے کچھ کھا پی کے محبوب نے فرمایا چلو سفر شروع کرتے ہیں. اور محبوب علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہونے کی بجائے پہلے میرے اونٹ کے قریب آ گئے. فرمایا جابر اونٹ کو کھڑا کرو. ہم نے کھڑا کیا. محبوب کے ہاتھ میں کمچی مبارک تھی، ایسے باریک سی چھڑی مبارک تھی. محبوب نے فرمایا اس کو تو ہم چلنے میں سمندر پا رہے ہیں، یہ تو بڑا آسان اور تیزی سے چلنے والا جانور ہے. زبان سے یہ فرمایا، چھڑی مبارک آرام سے لگائی. فرمایا محبوب اونٹنی پر سوار ہوئے، باقی سب اپنی اپنی، میں بھی اپنے اونٹ پر. اب وہی اونٹ جو بار بار پیچھے رہ جاتا تھا، محبوب کی چھڑی اور فرمان کی برکت میں اس کو قابو کرتا ہوں اور وہ سب سے آگے دوڑتا ہے. ہاں جی تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی. اور چھڑی مبارک کی برکت ایسی جناب. تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جس مائی صاحبہ نے سویبہ نے بھی پیر کی صبح نیند سے جگایا ابو لہب کو، یا سیدی ابا لہب تہنیتو کا علی ولادت ابن اخی کا عبداللہ ہے، اے میرے آقا جلدی کرو نیند سے جاگو، میں تمہیں تہنیت اور بشارت اور مبارکبادی دیتی ہوں کہ تمہارے مرحوم بھائی جناب عبداللہ کے گھر میں اتنا حسین و جمیل، اتنی پیاری محبوب اداؤں والا پیارا بچہ پیدا ہوا ہے. اب یہ بخاری شریف میں جیسے ہی اس نے سنا وہ تو جاگا، اتنا خوش ہوا اور اتنا خوش ہوا. اس نے کہا اے سویبہ تو مجھے پوری کائنات میں سب سے پیاری ہے، تجھ پر اتنا میں نے خرچہ کیا، لکھوک ہاں سونے کے دینار کے بدلے خریدا، سب سے بڑی حویلی تجھے دی ہوئی ہے، دنیا کی ہر سہولت اپنے مال و دولت کے باعث تجھے دی ہوئی ہے، لیکن تو نے مجھے نیند سے جگا کے خوش کر دیا.
ویسے تو میرے مرنے کے بعد ولد تھی، آزاد ہوتی، اذهبی قد آتقتک، تو نے مجھے خوش کیا، جاؤ میں نے اپنے پیارے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ انگلی کا اشارہ کیا، اور اذهبی، جاؤ، یہ حویلی بھی تیری، اس میں جتنی سہولیت وہ بھی، اور پوری زندگی تیرے جتنے خرچہ وہ پہنچتے رہیں گے، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ میرے دوستو، غلاموں کے لیے آزادی سے بڑی تو کائنات میں کوئی نعمت ہی نہیں ہوتی۔ جس مائی صاحبہ نے، ہم ذکر محبوب کرتے ہیں نا جی، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں محبوب کا ذکر کرنے، محبوب کا ذکر سننے کا موقع ملتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں محبوب کی تعریفیں سن کے، سنا کے۔ رنجیدہ نہیں ہونے والے لوگوں میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ محبوب کے ذکر کی برکت ہے کہ جس عورت نے امی جان کی حویلی سے نکل کر باہر جا کر سب سے پہلے محبوب کی ولادت کا ذکر کیا، اس کے آقا نے فوراً اس کو غلامی ختم کر کے آزادی کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ ہم بھی ذکر محبوب کرتے کرواتے، آپ اتنا زر کثیر خرچ کرتے ہیں، آپ اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اتنے انتظامات کرتے ہیں، آ کر ذکر محبوب سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ذکر محبوب کی برکت ہوگی، اللہ ہمیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرمائے گا، قبر کے عذاب سے آزادی، انشاءاللہ دنیا کے رنج و محن سے بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ ابو لہب خوش ہو گیا، اور آپ سیرت ابن ہشام پڑھیں، وہ آ جاتا قبیلہ بنو سعد میں اپنے پیارے بھتیجے سے ملنے، اپنے بھائی کی نشانی سے ملنے، اتنے تحفے تحائف بنو سعد کے لیے لاتا ابو لہب۔ آج تک کہ جب محبوب کچھ دن کے لیے پہنچائے جاتے امی جان کی گود میں، دادا جان کی گود میں، اور حضرت اماں حلیمہ ادھر ہی رہتی، دودھ پلاتی رہتی، پھر 5-7 دن بعد واپس قبیلے لے جاتی، ابو لہب مصروفیات چھوڑ دیتا، محبوب کو بازوؤں پر اٹھاتا، اور وہ جو اٹھا کر حویلی میں دوڑتا خوشی میں، اور عربی میں جو لوریاں پڑھتا، وہ آج تک سیرت ابن ہشام اور کتابوں میں پوری صحت سے موجود ہے۔ لیکن اس کا ایک اپنا مائنڈ اور ذہن تھا۔ جب میرے محبوب نے اعلان نبوت، دعوت دین کا مرحلہ، ایک دن محبوب کی زبان اقدس سے سنا، آپ تبلیغ فرما رہے ہیں کہ اپنے غلاموں کو جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ، وہ بھی اللہ کے بندے مخلوق ہیں، جو خود کھاتے ہو۔ ابو لہب کو تکلیف ہو گئی، کہنے لگا اے میرے محمد کریم علیہ السلام، آپ اس طرح کی تعلیم، اور وہ جو اس کے گدھے کی صفائی کرنے والا اور باقی جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لانے والا گدھا تھا، اور گدھے کا جو خادم اس نے حبشی غلام رکھا ہوا تھا، اس کا نام لے کر کہا کیا میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں، جو خود پہنوں وہ اس کو، یہ آپ کی تعلیم ہے؟ بس پھر وہ اس طرح دور ہوتا چلا گیا۔ ہاں جی، صفا کے مقام پر اس نے اتنے سخت الفاظ، حتیٰ کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، ہر معاملے میں محبوب کا مخالف، یہاں تک کہ مر گیا۔ اور بخاری شریف اس کے مرنے کے 1 سال بعد محبوب کے مومن چچا حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بھائی صاحب آپ ہیں تو ہمارے بھائی سگے، بتاؤ جب سے ہم سے جدا ہو کر پہنچے ہو، ما حالوں کا منذ فارقتا انا، دنیا سے جدا ہو کر برزخ میں پہنچے ہو، عالم برزخ میں کیسی گزر رہی ہے؟ اب بخاری شریف میں وہ کہتا ہے کہ ما وجدت راحتن، جب سے میں دنیا سے جدا ہو کر برزخ میں پہنچا ہوں مجھے کوئی راحت نہیں الا یوم الاثنین، لیکن جیسے ہی پیر کی صبح آتی ہے امسو من اصبعی حاضی، میری اس شہادت والی انگلی کی جڑ سے ٹھنڈے میٹھے شربت کا چشمہ نکلتا ہے، میں اس کو چوسنے لگ جاتا ہوں۔ خف فانی، سوموار کے پہلے لمحے سے لے کر منگل کا لمحہ شروع ہونے تک 24 گھنٹے رات دن، سوموار والی رات اور دن مجھ سے عذاب قبر میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، اور ٹھنڈے میٹھے شربت کا چشمہ یہاں سے جاری ہوتا ہے جس کو امسو چوستا ہوں، سوموار میرا راحت اور سکون میں گزرتا ہے۔ وَذَالِكَ بِإِتَاقِ سُوَیبَةَ، یہ جو میں نے سویبہ کو ایسے اشارہ کر کے 12 ربیع الاول شریف کی صبح آزاد کیا تھا، یہ اس کی وجہ سے۔ کیوں اس نے آزاد کیا تھا؟ محبوب کی ولادت کی بشارت سنائی تھی۔ اب یہ ساری حدیث لکھ کر امام المحدثین امام ابن جوزی 597 ہجری مثال، شیخ محقق علامہ ابن حجر، ہاں جی، ملا علی القاری، امام ابو الخیر جزری، امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی، امام جلال الدین سیوطی، ہر دور کے الغرض ائمہ محدثین یہ حدیث صحیح لکھ کر آگے فرماتے ہیں فَحَازَ أَبُو لَهَبٍ
الکافر الذی نزل القرآن بضمہ ہی، دیکھو یہ ابو لہب کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک میں پوری سورت موجود ہے، لیکن جوزیہ بفرح ہی لیلۃ مولد النبی علیہ السلام، اگر اس نے بھی محبوب کی ولادت کی صبح محبوب کی ولادت کا ذکر سن کے خوشی کا اظہار کیا، جوزیہ، اللہ پاک اس کو قبر میں جزا عطا فرما رہے۔ فما حال المسلم الموحد الذي يسر بمولدہ علیہ السلام ويبذل ما اتصلت الیہ قدرتہ فی محبتہ، فرمایا جب ایک کافر و مشرک محبوب کی ولادت کی بات سن کے خوشی منائے، اپنا یتیم بھتیجا سمجھ کے کنیز آزاد کرے، اللہ اس کو قبر میں جزا عطا فرما رہا ہے۔ تو جو مسلمان موحد اہل توحید سچا مسلمان کوئی نسبی رشتہ نہیں، محبوب کو اللہ کا محبوب سمجھ کے محبوب کی ولادت والے دنوں میں خوشیاں منائے گا، وَيَبْزِلُ، اور جتنی اللہ نے اس کو قدرت و طاقت دی اس کے متعلق خرچے اخراجات کرے گا، اس مومن مسلمان کو اللہ کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ آگے فرمائے انما جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ العمیم فی جنات نعیم، فرمایا جو ربیع الاول شریف کے دنوں میں محبوب کی آمد کے باعث خوشیاں منائے گا، اپنی طاقت کے مطابق خرچے اخراجات کرے گا، فرمایا اس رب کریم کے فضل امیم پر یہی یقین کامل ہے کہ جنات نعیم میں ایسے خوشیاں منانے والے مومن کو اللہ داخلہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے امور و معاملات بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ آپ کا بچپن مقدس اور یہ سارا سلسلہ کتابوں میں بڑی تفصیل اور صحت سے موجود ہے، ہر معاملہ محبوب کا بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَعَمْرُ کا انہم لفی سکرتہم یامہون، لعمرو کا محبوب، مجھے آپ کی ولادت مبارکہ کے لمحے سے لے کر وصال اقدس تک آپ کی پوری زندگانی مبارک اور عمر مبارک کی محبوب قسم ہے مجھے اللہ پاک کو، ہمارے حبیب کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اتنا بے مثال ہے کہ اللہ اس کی قسم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں محبوب علیہ السلام سے یہ محبت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی پیاری تعلیمات پر بھی ہم عمل کریں، جن چیزوں کا محبوب نے حکم دیا ان کو بجا لائیں، جن سے محبوب نے منع فرمایا ان سے رک جائیں، محبوب سے عملی تعلق اور وابستگی قائم کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ پاک دین و دنیا کی ہر خیر اور نعمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔